ہمارے یہاں لوگ مائک اسلام آباد سے اٹھا کے گھومنے چلے جاتے ہیں کیلاش کیلاش ویلی، اور وہاں پہ ایک چھوٹی بچی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں محبت کی شادی ہو تو کیا لڑکا جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے؟ چترال میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پیسے دے کے شادی کر لیں، وہ غلط کانسیپٹ، جھوٹ ہے. تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ اس کانسیپٹ سے نہ جائے کہ ہم ایک زو دیکھنے جا رہے ہیں، ایک چڑیا گھر دیکھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے منہ چھپانا شروع کر دیا. جی، بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں 20,000 کے قریب آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. 25 کے قریب ایسے جو سائٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس کی پراپر کنزرویشن ایکسکیویشنز ہم نے کمپلیٹ کی، اور مزید جو ہے 18 کے قریب ایسے سائٹس ہیں جو پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے چترال تک. آرکیالوجی کا جو آپ جتنی بھی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پروسیس اتنا سلو کیوں ہوتا ہے؟ وہ مشین لگا کے ایک دن میں کھول سکتے ہیں، بٹ ہمارا مقصد کھولنا یا کھدائی نہیں ہوتا. مین ریزن از ٹو ریکنسٹرکٹ ہسٹری. خیال میں پاکستان کو کسی اور اکانومی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے ہیریٹیج ٹورزم کو پراپرلی اس کو انڈسٹری بنایا اور پروموٹ کیا. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. میں ہوں سہیل حسن خان. آج خوش قسمتی سے ہمارے اسٹوڈیو میں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب موجود ہے. ان سے ذرا ان کی جتنی بھی اسٹرگل ہے، پروفیشنل جو اتنا بھی ہے اور جتنا بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر انہوں نے کام کیا اس حوالے سے بات ہوگی، اور موسٹ امپورٹنٹلی جتنی بھی آرکیالوجیکل سائٹس کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اس پہ ذرا تفصیلاً بات ہوگی، اور اس طرح تھوڑی بہت ایشوز جو وہ فیس کریں ان کے اوپر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا. سہیل صاحب بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے فری یونیورسٹی برلن سے، اور وہ بھی آرکیالوجی میں، اور پھر آپ کا پوسٹ ڈاک جو ہے وہ کیلاش کلچر کے اندر ہے. مجھے تھوڑا سا آپ نے مجھے جو زیادہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے خیبر پختونخوا میں آرکیالوجیکل سائٹس تو بہت زیادہ ہے، اور لکیلی ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ نے 54 سائٹ سے لے کے ان کو 20,000 سائٹ جو ہے اس تک نمبر پہنچا دی کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ جتنی بھی ڈاکومنٹڈ سائٹس ہیں اٹس اراؤنڈ 20,000. اٹس اے بگ نمبر ڈاکٹر صاحب، اور وی کانگریچولیٹ یو کہ آپ نے اتنی بڑی انٹروینشنس کی ہے. لیکن آپ کا جو پوسٹ ڈاک ہے وہ کیلاش ویلی کے اوپر ہے، اور میں تھوڑا سا اس کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ یہ ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ مائک اسلام آباد سے اٹھا کے گاڑی میں بیٹھ کے گھومنے چلے جاتے ہیں کیلاش ویلی، اور وہاں پہ ایک چھوٹی بچی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاں محبت کی شادی ہو تو کیا لڑکا جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. اینڈ دے کم اپ ود دا ویری بیسک نالج، اور ان کا جواب آتا ہے. اور پھر مجھے وہ چیز انتہائی بری لگتی ہے کہ کس طرح آپ کسی کلچر کو جانے بغیر وہاں پہ جا کے اس طرح کے سوال پٹ آؤٹ کریں جن سے ان کی تہذیق ہو، اور آپ کو بڑا ایک انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ ملا، آپ واپس آئیں، اور ہم دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو آپ تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیں، آپ نے بہت سارے پروجیکٹس کی بھی بات ہوگی، لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا انسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے. آپ نے جو بات بتائی کیلاش کے بارے، یہ ایک واقعہ ہے. بہت سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو انفارچونیٹ ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈونٹس لوگوں کو نہیں پتہ. کیلاش جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کچھ اسٹڈی کر کے جانا چاہیے کہ کیلاش کلچر ہے کیا، ویلی کے بارے میں، نیچرل ریسورسز، ان کی کلچرل ہیریٹیج، ان کے رہن سہن کے بارے میں. کانسیپٹس غلط ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ وہاں پہ فیمیل ہوتی ہیں خوبصورت، اور فیمیل ایک اوپن سوسائٹی ہے، یا آپ وہاں پہ ڈرنک کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. اس میں یورپین جتنے فارن ٹورسٹ ہیں وہ بہت زبردست پراپر پڑھ کے آتے ہیں، کلچر کا لوکل رسپیکٹ کرتے ہیں. جدھر بھی جاتے ہیں آپ کو مسٹ ایز اے ٹورسٹ چاہیے کہ وہاں کے لوکل کلچر کا رسپیکٹ کریں. کیلاش کے بارے میں مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے، اسٹارٹنگ فرام کہ یہ جی الیگزینڈر دی گریٹ کی اولاد ہے. میں نے جو پوسٹ ڈاک ریسرچ کیا فل برائٹ پہ US میں، تو اس کی فائنڈنگ یہی تھی کہ الیگزینڈر دی گریٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ الیگزینڈر سے 1,000 سال پہلے سے موجود تھے اس علاقے میں. دے آر لوکل انڈیجنس پیپل. اس کی پراپر آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہمیں ملے ہیں، لٹریچر میں ایویڈنسز ملے ہیں. جو ان کے گاڈز ہیں وہ ویدک لٹریچر سے بہت سارے ان کی مماثلت ہے. دا وے دے میک وائن میکنگ ٹیکنیک وہ بھی ویدک لٹریچر جو الیگزینڈر سے 1,000 سال پہلے ہے. کچھ DNA ٹیسٹ وغیرہ ہم نے کیے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ سکندر اعظم سے. تو ایک میتھ تو یہ ہے جو ابھی ختم ہو رہی ہے سلولی. کمیونٹی میں کیلاش میں بھی ایک سینس آف پرائڈنیس آ رہا ہے کہ جی ہم کوئی یورپینز نہیں ہیں، اس علاقے کے اپنے لوگ ہیں انڈیجنس، اور دے آر ویری مچ پراؤڈ ٹو کیری دیئر اون کلچر.
مسکنسیپشن اس لیے آ رہی ہے کہ کیلاش میرے خیال سے اس اونلی پلیس ان پاکستان اور ایٹ لیسٹ ان ناردرن پاکستان جس فیمیل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. اچھا. وہاں پہ فیمیل جو ہے وہ گھر کے اپنی لائف کے اور اپنے فیملی کے بارے میں وہ فیصلے کرتی ہے. ابھی بھی آپ جائیں اگر آپ کے وہاں پہ کوئی جاننے والے ہیں تو آپ کو فیمیل گریٹ کرے گی, آپ کو وہ ایز اے ہوسٹ وہ گریٹ کرے گی, آپ کو چائے پانی یا جو بھی ہے وہ مرد کھلائے. پیچھے کھڑے رہتے ہیں. مرد پیچھے یا آپ کھیتوں میں ہوتے ہیں یا کچھ نہیں کرتے زیادہ تر. کھیتوں میں کام جو ہے وہ خواتین کرتی ہیں. شادی کا فیصلہ جو ہے وہ کیلاش کمیونٹی میں فیمیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے. اچھا. اور ان کے شادی کا بگانے کا جو سسٹم ہے وہ ہم اس کو بگانا وغیرہ کہتے ہیں. ان کا طریقہ کار ہے کہ شادی کا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں. کپل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک تہوار ہوتا ہے, اس تہوار میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور وہ پھر شادی کر لیتے ہیں. لیکن اس چیز کو باہر والے بڑا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا, گھر میں کوئی گپ شپ بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ چترال سے آپ کے لیے بیگم لا دیں, تو یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے یا وہ کیا ہے کہ نہیں, ہاں وہ غلط کنسیپٹ ہے. چترال از اے ڈفرینٹ فرام کیلاش. وہ کیلاش کلچر سے بھی مختلف ہے اور مختلف لوگ ہیں ایتھنیسٹی وائز بھی اور کلچر وائز بھی. کیلاش میں چترال میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ پیسے دے کے شادی کر لیں, غلط کنسیپٹ, جھوٹ ہے. وہاں پہ علاقے میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ جس محلے سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ بلینئر یا جو بھی ہو, اس میں ٹریڈیشن یہ ہے کہ میل کی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے کے جو گلی محلے کے لوگوں کو کھانا کھلائے. وہ پیسے وہ دے گا. وہ کبھی کبھی پہلے وقت میں 30-40 ہزار روپے ہوتے تھے, ابھی زیادہ ہوتے تھے, تو وہ پیسے وہ دیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ پیسے دے کے وہ لڑکی لے آئیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, پیسوں پہ خرید و فروخت سسٹم نہیں ہے. وہاں کے کلچر کا رواج ہے کہ میل جو ہوگا, جو شادی کرے گا لڑکی سے, اس علاقے میں اس گلی محلے کو وہ فیڈ کرے گا, وہ جو ولیمہ وٹ ایور جو بھی, تو اس کو پیسے جو ہے وہ دے گا. اور اس کو ہم سر کنفیوز کرتے ہیں ود دا کیلاش کلچر. جو ڈریسز میں لڑکیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ان لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں, کیلاش از ٹوٹلی ڈفرینٹ پلیس. اٹس اے جیوگرافیکلی آئسولیٹڈ پلیس. کیلاش اور چترال کے درمیان کم از کم 2 گھنٹے ڈرائیو کا فاصلہ ہے. کیلاش جو ہے وہ ایک خاص جگہ کا نام نہیں ہے, جس طرح بھی ہزارہ ڈویژن ہے. ہزارہ کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے, بلکہ ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرا اور بٹاگرام کو سب کو ملا کے آپ ہزارہ کہتے ہیں. اسی طرح کیلاش جو ہے وہ ایک خاص جگہ کا نام نہیں ہے. اس میں رمبور ویلی, بمبوریت ویلی اور بیریر ویلی, 3 ویلی ملا کے اس کو ایز اے ہول کیلاش ویلی کہتے ہیں. اور یہ تینوں آئسولیٹڈ ویلیز ہیں, آپس میں کنیکٹڈ بھی نہیں ہے. تقریباً 4,500 کے قریب لوگ ہیں وہ. لیکن چترال جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. وہ مسلمان ہیں, وہ اسماعیلی فرقے سے بھی تو لوگ تعلق رکھتے ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں اپر چترال سے. تو وہ ڈفرینٹ ہے کیلاش سے. کیلاش میں جو ہے وہ جو شادی کا کنسیپٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مرگ کا کنسیپٹ بھی ڈفرینٹ ہے. وہ جب ڈیتھ ہوتی ہے تو دے سیلیبریٹ ڈیتھ, فائرنگ کرتے ہیں اس پہ, اور 3 دن پراپرلی وہ 3 ویلیز کو کھانا کھلاتے ہیں. سمپل آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ شادی کرنا آسان ہے, مرنا بہت مشکل ہے کیلاش پہ, کیونکہ شادی پہ میرے خیال سے 200-300 روپے لگتے ہیں. اچھا. اور اگر خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی تو اس کو آپ کو 3 دن 3 ویلیز کو کھانا کھلانا ہوتا ہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو بزنس. اور اس میں سر یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا, عموماً کلچرز میں یہ ہوتا ہے نا کہ مرد اور خواتین کی اگر ڈریسز ہو نا تقریباً سیم ہی ہوتی ہے, یا مطلب کلچر مرد کا بھی اچھی ڈریس ہوتا ہے اور خواتین کا بھی. کیلاش کلچر میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کا جو ڈریس ہے خواتین کو بہت اٹریکٹیو اور بہت کلرفل اور بہت کچھ ہوتا ہے, اور مرد وہی ڈریس ہوتا ہے جو باقی کا ہوتا ہے. مرد کا ڈریس پہلے تھا بالکل ان کا, اگر آپ میوزیم جائیں وہاں پہ ان کے ڈریسز موجود ہیں, فوٹوز میں موجود ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چینج ہونا شروع ہو گئے. ابھی آپ جائیں تو وہ برمودا پہنتے ہیں, پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, ماڈرن. دے گیٹ انفلوئنس فرام ٹورسٹ, فرام ٹی وی, انٹرنیٹ, لیکن فیمیل کا جو ہے وہ زیادہ انٹیکٹ کیا ہوا ہے. پہلے اتنے کلرفل نہیں تھے, لیکن ابھی یہ بیڈز وغیرہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں, اسٹون, ریئل اسٹون کے بیڈز. تو یہ چائنیز اور پلاسٹک کے بیڈز ہم نے استعمال کرنے شروع کرتی ہیں, تو کلرفل زیادہ ہو گئے. فیمیل نے انٹیکٹ کیا ہوا زیادہ تر. جس طرح میں نے کہا کہ اس فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. 7 سال کی جب بچی ہوتی ہے لڑکی, تو 7 سال سے پہلے جو وہ جس مرضی کپڑے پہنے وہ الاؤڈ ہے. لیکن جب وہ 7 سال کی ہوتی تو ایک پو فیسٹیول ہوتا ہے ان کا. اچھا. پو فیسٹیول رمبور ویلی میں یا بیریر ویلی میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے اکتوبر میں. تو اس میں بچی جو ہے وہ
انٹر ہوتی ہے پراپرلی کیلاش کلچر میں بائی ویئرنگ دا سیم ڈریس، تو اس کے بعد پھر وہ ڈریس نہیں اتارتی، مطلب وہی کیلاشی ڈریس پہنتی ہے. اور جب مسلمان ہو جاتی ہے تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آف کورس مسلمان یا کنورٹ کسی اور مذہب نے اور کسی کا وہ ہے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد میرے خیال سے سب سے جو زیادہ کلچر کو نقصان پہنچا ہے وہ ڈریس چھوڑ دیتے ہیں، جو ان کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال سے اگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو آف کورس ہو، لیکن اگر ڈریس نہ چھوڑیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ان کا کلچر کنٹینیو رہے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی ڈپارٹمنٹ نے ایسے کیا انٹروینشن کی کہ جہاں پہ میڈیا جاتا ہے تو کون سا پروٹوکول فالو کریں، یا کیلاش کے اندر یہ ہے اور باقی چترال کے اندر یہ جو مس کنسیپشن ہے اباؤٹ دی میرج شادی کے حوالے سے، اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا؟ دیکھیں یہ تو آرکیالوجی کا کام نہیں ہے انفارچونیٹلی. وی ڈیل اونلی ود بلڈنگس جو 100 ایئرس انٹیکویٹیز ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کیلاش چونکہ میرا ایک ذاتی شوق تھا ریسرچ کا، اس پہ میں نے کام کیا، تو کیلاش ویلی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ آرکیالوجی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے بہت کام کیا ہے. فار ایگزامپل ان کے سیکریٹ پلیسز تھے جہاں پہ یہ ریچولس کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں سیزن میں، فیسٹیولز میں، وہ کسی اور کی ہوتی تھی یا مسلم کمیونٹی کی ہوتی تھی، وہ نہیں چھوڑتے تھے ان کو. تو آرکیالوجی نے یہ کیا کہ وہ ساری زمینیں خرید کے ہم نے کمیونٹی کو دے دی تاکہ آپ فریلی اپنی مذہبی تہوار منا سکیں، آپ کے فیسٹیوٹی، کیونکہ ان کا مذہبی فیسٹیوٹی ہے اور تہوار ہوتے ہیں. ڈیلی پریئرز ان کی نہیں ہوتی جس طرح ہم مسجد جاتے ہیں یا چرچ لوگ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ سیزنز دے سیلیبریٹ ڈفرینٹ سیزنز. اس کے علاوہ جو گریو یارڈز آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بری حالت میں تھے، سارے گریو یارڈ گورنمنٹ نے پرچیز کیا، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے، کے پی نے. اچھا. پھر اس کی پراپر کنزرویشن ہم نے اسٹارٹ کی کہ اس کی پراپر فینسنگ ہو. لوگوں کو، میڈیا کو ہم نے تھوڑا بہت ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو قبر میں وہ جو بونز وغیرہ پڑے اس کو ٹچ نہ کریں، اٹس ڈس رسپیکٹ ٹو دا ڈیڈ باڈی. آپ دیکھ سکتے ہیں، تصویر لے سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو اٹھا کے سیلفی لیتے ہیں اس طرح کی. تو وہ ہم نے منع کیا، کیونکہ اس میں ہم نے راستے بنا لیے ہیں کہ تاکہ آپ قبر کو ٹچ نہ کریں یا اس کی بے حرمتی نہ کریں. اس کے علاوہ جو جستکان ہے، جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہے فیسٹیولز میں، اس کی کنزرویشن پہ ہم نے کام شروع کیا. وہ 4-5 ہم نے کنزرویشن کر لی ہیں. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات جو دوسری ہے، بلڈنگ بائی لاز ہم نے بنائے، کیونکہ بہت ریپڈلی تیزی سے وہاں پہ یہ کنکریٹ اگلی بلڈنگز بننا شروع ہو گئے تھے، خاص کر ہوٹلز اور خاص کر سرکاری جو بلڈنگز ہیں اس پہ ہم نے پابندی لگانے کی کوشش کی اور بائی لاز بنائے کہ اگر آپ نے کیلاش میں گھر بنانا ہے یا آفس بنانا ہے یا کوئی اسپتال بنانا ہے یا ہوٹل بنانا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کیا کوڈز فالو کرنے ہیں. تو اس سے ویلی میں کافی چیزیں بچت ہو گئی. اس کے علاوہ باقی ہر ویلی میں ہم نے ایک پرانا گھر ایکوائر کیا ہے جو 200 300 400 سال پرانا، اس کو اسی طرح ابھی ہم ڈیکوریٹ کر کے اس کو ایز اے اوپن میوزیم ہوگا یا وہاں پہ اسٹے پروگرام بھی ہو سکتا ہے، لوگ رہ سکتے ہیں، ان کو پریزرو کیا. تو یہ کچھ انٹروینشنز ہیں جو آرکیالوجی، وہاں پہ میوزیم ہے جو ون آف دا موسٹ وزٹڈ میوزیم ان پاکستان. اچھا. لوگ وہاں پہ خاص کر فارنرز وہ کافی زیادہ، اس کو ذرا ہم نے اپ لفٹ کیا. تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو ٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج کے لحاظ سے ہم نے کیلاش ویلی میں کی. انٹینجیبل جو کلچر ہے وہ سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کلچر ڈائریکٹریٹ دیکھتا ہے یا CTA دیکھتا ہے، وہ بھی ایکٹیویٹیز کریں. ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنی طرف سے کریں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے کمیونٹی جو ہے، وہاں کی کمیونٹی بہت اویئر ہے، بہت سینسٹائزڈ ہے. دے آر ویری مچ پرائڈ، دے ٹیک پرائڈ ان دیئر کلچر، ان کے سب اس میں. تو کمیونٹی کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور سر اس میں آپ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کوئی کمیٹیز بنائی ہے کہ جو مسکنسیپشن ہے اباؤٹ دی میرجز، کہ ان کو کسی حد تک قابو کیا جائے اور تھوڑا سا چیزیں ریکارڈ پہ لائیں کہ کوئی اگر باہر سے جاتا ہے شادی کرتا ہے تو اس کے لیے کیا لوکل لیول پہ لوگوں نے، کمیونٹیز نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. ابھی میں نے لیٹسٹ سنا تھا کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہتے تو کوئی وارنٹرز چاہیے، گارنٹرز چاہیے، کہ یہاں سے نیچے سے اگر لوگ گئے ہیں تو ان کو کوئی جاننے والا ہو، کیونکہ انفارچونیٹلی بہت غلط کام بھی ہو چکے ہیں. فیمیل کو لوگوں نے بیچ دیا وہاں سے شادی کر کے یا مار دیا کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے یہاں پہ. تو ابھی میرے خیال سے ایک سسٹم انہوں نے بنا دیا ہے چترال میں کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے چترال میں تو یو ہیو ٹو فالو سرٹن پروسیجر، اور آپ نے کوئی جاننے والا ہو یا کوئی گارنٹی ہو یا بیک گراؤنڈ چیک ہو کہ پراپر لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس طرح کی چیز ہے، وچ از ویری گڈ. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ آپ تو پچھلے
کافی سال سے ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیلاش میں آپ کا کافی دلچسپی ہے. کیلاش کمیونٹی کو ہم جو باہر پشتونز ہیں یا باقی پاکستانی جاتے ہیں وہاں پہ، باقی کمیونٹیز سے ان کو کیا تھریٹ کیا ہے بیسکلی؟ بنیادی مسئلہ انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ وہاں پہ ان کو آبجیکٹیفائی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ان کو ایک بہت ڈفرینٹ مخلوق کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ جب وہاں سے یہاں تک ٹریول کرتے ہیں اپنی کلچر ڈریس میں نہیں آ سکتے، وہ دے ہیو ٹو بی ان ویری نارمل تو نہیں کہہ سکتے، جو باقی پاکستان کا ڈریس ہے اس میں آتے ہیں. پھر اگر ادھر ایونٹ ہو تو مجھے یہ بڑا کرتا ہے کہ وہ ہے آپ کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ بڑا ونریبل فیل کرتے ہیں. میرے خیال سے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ اس کانسیپٹ سے نہ جائے کہ ہم ایک زو دیکھنے جا رہے ہیں، ایک چڑیا گھر دیکھنے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی 95% لوگ جو ہیں وہ اس خیال سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مخلوق ہم دیکھنے جا رہے ہیں. جو ہی آپ کو ڈریس میں لڑکی نظر آتی ہے، بغیر آپ پرمیشن کے اس کے فوٹوز لیتے ہیں یا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے پردہ شروع کر دیا ہے. کیلاش مجھے پتہ ہے کیلاش میں پردے کا کنسیپٹ شروع سے نہیں ہے، لیکن ابھی ہم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے منہ چھپانا شروع کر دیا، پردہ شروع کر دیا، مین روڈ پہ چلنا ختم کر دیا فیمیل نے، وچ از ویری بیڈ. اس اور لیے یہ میں بڑے پرامن لوگ ہیں، ان میں جو انسیڈنٹس ہے واقعات 0% اس میں کرمنل ریٹ جو ہے وہ 0% ہے. سوال ہی پیدا نہیں تو دے لو ایچ ادر کمیونٹی، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سارے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور بالکل بے ضرر قسم کے لوگ ہیں اور ویری دل کے بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ویلکمنگ لوگ ہیں ٹورسٹ کے، اگر آپ پراپر طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کریں. لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی جو میں نے شروع میں بتایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد سوسائٹی ہے، فیمیل ہے، خوبصورت ہے، وہاں پہ آپ وائن پی سکتے ہیں، لوگ کو ڈرنک ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. اس مائنڈ سیٹ سے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے. ٹورسٹ جو ہے وہ ہراسمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ. تو ڈو اینڈ ڈونٹس بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے. اگر میرے بس میں ہو تو میں تو شاید پابندی لگاؤں کہ کیلاش میں لمیٹڈ لوگ جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ نہیں جا سکتے. اور یو ہیو ٹو فالو سرٹن کوڈس. پہلے تو آپ کوالیفائی کریں کہ آپ کو پتہ ہے کیلاش کے بارے میں، آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے، پھر آپ جائیں. ادروائز ایسا نہیں ہے، جنگل نہیں ہے یا کوئی زو نہیں ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ عجیب و غریب مخلوق کو دیکھیں اور وہاں پہ آئیں. یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ لوکل کمیونٹی کلچر. جس طرح باہر کی دنیا کے لوگ آتے ہیں وہ پراپر رسپیکٹ دیتے ہیں اور پراپر ان کو ایز اے ہیومن ٹریٹ کرتے ہمیں یہ ہیں. سب بہت سارے ویڈیوز ایسے ملتی ہے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں تو کائنڈ آف میڈیا کو بلایا جاتا ہے اس کی کوریج کے لیے. لاسٹ ٹائم عجیب سی یوٹیوبرز خاص کر پہنچ جاتے ہیں، کوئی عجیب سی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کی ویورشپ آ جائے، اور دوسری بڑی ان کے گھروں میں داخل ہونا وداؤٹ اینی پرمیشنز. لیکن اس میں سر بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک بریر میں اور یہ پراپر روڈ سٹرکچرز نہیں بنی، چیزیں نہیں بنی. اگر یہ بن گئے تو یہ تو جینا آرام کر دیں گے یہ لوگ ان کمیونٹیز کا. میرے کافی اچھے دوست ہیں، جاننے والے ہیں وہاں کے جو لوکل پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہاں پہ روڈ پراپر انفراسٹرکچر بن جائے. میرے خیال سے پیسے بھی منظور کیے. میں خود اس بات پہ بہت خفا ہوں کہ ایک دفعہ اگر اس طرح ایکسیس بن جائے تو ہر کوئی پھر جائے گا وہاں پہ اور اس کلچر کنٹامینیٹ ہو جائے گا. لیکن اگین کلچر اور ڈیولپمنٹ 7 سال چلتی ہے دنیا میں، آپ روک نہیں سکتے، کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ جی آپ کو یہ فیسلٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کپڑے پہنے یہ وہ کپڑے نہ پہنے، یا گاڑی آنی چاہیے، لوگ آنے چاہیے نہیں چاہیے. لیکن بات ادھر ہی آتی ہے کہ ٹورسٹ کا ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ڈو اینڈ ڈونٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ جب کیلاش جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور نہیں کرنا وہ کیا ہے، آپ پتہ ہونا چاہیے. سر اس میں ہماری بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، بٹ آئی ایم کوائٹ انٹرسٹنگ ان دیٹ بیکاز آف کہ کل کے لیے اگر یہ نہ ہو، کیونکہ وہ انڈیجنٹ میں شامل ہے، آہستہ آہستہ وہ کمیونٹی کم ہوتی جا رہی ہے، انہیں پریکٹسز چھوڑ رہے ہیں. اس میں اکنامک جو پوائنٹ ہے یا اینگل ہے وہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو اتنی ضروریات تھی ان ویلی سے پوری ہو رہی تھی. اب جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہے ہیں تو وہ باہر آ رہے ہیں، اور جب وہ باہر آ رہے ہیں وہ اپنی کلچرز کو اس طرح پریکٹس نہیں کر سکتے ان ویلیز کے باہر. تو یہ تو آہستہ آہستہ ڈسٹنٹ ہوتا چلا جائے گا. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ٹورزم سے ریلیٹڈ بزنسز ہیں وہ نان کیلاشی لوگ سنبھال رہے ہیں. ان کو لوکل جو لوگ ہیں اس میں بہت کم ہے، ان کو فائدہ نہیں ہے. تو ایک تو جو ہم بتا رہے تھے کہ ڈو اینڈ ڈونٹس، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے شروع میں ایک کنسیپٹ پیش کیا تھا کہ اگر آپ ویلی میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہائر ٹور گائیڈ، تاکہ آپ کو کلچر کے بارے میں بتائیں، جہاں پہ جانا ہے جہاں پہ نہیں جانا وہ
کلاشی ہوگا یا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اینڈ یو ہیو ٹو پے سرٹن فیس. ٹھیک ہے. آپ نے فیس اس سے آٹومیٹکلی لائیولیہڈ جو ہے وہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. تو ابھی کیلاش ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہے اسپیسیفکلی اس سارے کام کے لیے کہ کیلاش کلچر کو کیسے بچایا جائے اور اس کے اکنامیکلی کیسے امپاورڈ کیا جائے. تو آئی ہوپ کہ وہ کیلاش کلچر اتھارٹی جو ہے وہ اس پہ کچھ کام کرے گی. اسٹارٹ تو کیا انہوں نے، دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ کیا کرتی ہے. سر تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ نے خیر پختونخوا میں کتنے ایسے سائٹ جو ہیں وہ پریزرو کی ہیں، پروٹیکٹ کیے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو تھوڑا سا ایشوز کے بارے میں بتائیں کہ جب آپ لینڈ ایکوائر کرتے ہیں یا لوکلس کس حد تک ریزرچ ہوتے ہیں، قانون کے اندر کیا ایشوز ہیں، اور ابھی تک آپ کا سکسیس کتنا زیادہ ہے کہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کر سائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جی، بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں 20,000 کے قریب آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. جو انسان جب غار میں رہتا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک ماڈرن ٹائم تک کنٹینیوسلی ہمارے پاس کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں. تو ان کو پروٹیکٹ کرنا یا پریزرو کرنا اٹ از آلموسٹ نیئر ٹو امپاسبل. کیونکہ اگر ایک سائٹ پہ آپ چوکیدار لگاتے ہیں تو دن میں آپ کو 3 چوکیدار چاہیے. تو 20,000 سائٹس کے لیے آپ کو 80,000 لوگ چاہیے. جی، اٹ از ناٹ پاسبل فار اے کنٹری لائک پاکستان اینڈ فار دا صوبہ لائک خیبر پختونخوا. میرے خیال سے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی پوری جو لوگ ہیں اسٹاف ہیں وہ بھی یس کوئی یس ہنڈریڈز میں بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے بالکل. تو اس کا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ لوکل اویئرنیس ہو، آپ کے میڈیا کے تھرو ہو، سوشل میڈیا کے تھرو ہو، کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں اویئرنیس اونرشپ لے اپنی سائٹس کی، اونرشپ آپ لیں. کے ارد گرد جو ہے جو ابھی پیدا ہو رہی ہے، جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں یا انفلوئنسرز آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے گاؤں میں یہ آرکیولوجیکل سائٹ دیکھنے کے لیے اتنی دور سے لوگ آئیں. اس کا مطلب ہے دس از سم تھنگ امپورٹنٹ، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ اونرشپ لے رہے ہیں، کافی لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. ایشوز زیادہ تر یہی ہے، ڈیولپمنٹ جو تیزی سے ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں اویئرنیس کا سب سے بڑا زیادہ ایشو ہے. انلیگل ڈگنگ اسمگلر جو ہے، وہ جو مافیا ہے، ان کا ایک ایشو ہے. آپ نے پوچھا کہ کتنے آرکیولوجیکل سائٹس ہم نے پریزرو کیے ہیں. تو ابھی تک پچھلے 10 سال میں تقریباً 25 کے قریب ایسے جو سائٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس کی پراپر کنزرویشن ایکسکیویشنز ہم نے کمپلیٹ کی. اور مزید جو ہے 18 کے قریب ایسے سائٹس ہیں جو پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان سے چترال تک ہر ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً ایسے سائٹس ہیں، یا ہم کھدائی کر رہے ہیں، یا آرکیولوجیکل سروے کر رہے ہیں، یا آرکیولوجیکل کنزرویشن اس پہ پروجیکٹ سٹارٹ ہے. اور مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ سر عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ اب میرے گھر کے آس پاس تھوڑا سا آرکیولوجیکل سائٹ ہے اور مجھے ایکسیس ہے، تو میں وہاں سے پتھر اٹھا کے اپنی حجرے کے برآمدے کے وہ ڈیکوریٹ کرنے کے لیے وہ لگا دیتا ہوں، جی اور پھر فخریہ بتاتا بھی ہوں کہ یہ وہاں سے میں لے کے آیا ہوں. ہے. تو یہ اس طرح کی ایشوز کے مطلب پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر، یہ جو قانون کے اندر کیا انٹرونشنز آپ لوگوں نے کی ابھی تک، کہ کون سے قانونی لاز ہیں، پالیسیز ہیں جو ابھی تک بھی کمزور ہیں ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ پاکستان میں سب سے اسٹرانگیسٹ انٹیکوٹیز ایکٹ جو ہے، وہ پراپر کمپریہنسو انٹیکوٹیز ایکٹ جو ہے، وہ ہے خیبر پختونخوا انٹیکوٹیز ایکٹ 2016. اس میں کچھ کمزوریاں تھیں، کچھ سزائیں وغیرہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے کم تھی، وہ ہم نے زیادہ کر لی. تو ابھی ہمارے پاس جو ایکٹ ہے وہ 2022 کے نام سے جانا جاتا ہے، انٹیکوٹیز ایکٹ، جو انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. اس میں کسی بھی آرکیولوجیکل سائٹ یا ایسا کوئی آبجیکٹ، سپوز یہ پیالہ ہے اور یہ 100 سال سے زیادہ اس کو آپ نقصان پہنچاتے ہیں، یا گورنمنٹ کو انفارم نہیں کرتے کہ آپ نے گھر کی کھدائی کے دوران آپ کو آثار قدیمہ ملے 7 دن کے اندر، تو آپ کو 10 سال قید ہو سکتی ہے یا 40 لاکھ جرمانہ، یا دونوں ہو سکتے ہیں. تو قانون بہت سخت ہے. ابھی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی، پاکستان آرمی، ڈفرینٹ یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کو اس کام میں. اس کے علاوہ ہم اپنی ایک فورس ریس کر رہے ہیں اینٹیکوٹی ٹریڈ کنٹرول برانچ کے نام سے. اٹالین ایک پروجیکٹ ہے، 1 بلین روپیز انہوں نے منظور کیے ہیں، جس میں دنیا کی سب سے بیسٹ جو انٹیکوٹی ٹریڈ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے پولیس ہے، وہ اٹلی میں ہے، کیلیبنیری اس کو کہتے ہیں. تو ان کا ایک دستہ آئے گا، وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو ٹرین کرے گا، ایک خاص قسم کے لوگوں کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو فورس ہم ریز کر رہے ہیں اس کو ٹرین کرے گا، جو پیٹرولنگ کرے گی خیبر پختونخوا میں. تو اس سے I'm sure کہ بہت سارے یہ انلیگل ایکٹیویٹیز، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پتھر اٹھا کے حجرے میں لگانا، یہ چیزیں کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی. مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ سر یہ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ یہاں سے ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے، بلیک مارکیٹ ہے انلیگل ایکسکیویشن کا، یہ جہاں سے چیزیں اٹھا کے پھر باہر کنٹریز میں جاتی ہے اور بڑے بڑے کروڑوں اور اربوں میں وہ فروخت ہوتی ہیں. تو آپ نے اس حد تک کتنی ان چیزوں پر قابو پائے خیبر پختونخوا میں؟ اور تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس کی ڈیمانڈ باہر کتنی بڑی کیوں ہے؟ بہت بڑی انڈسٹری تھی.
اچھا ابھی ختم ہو چکی ہے آلموسٹ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ختم ہو چکی ہے، لیکن بہت کم ہو چکی ہے. تو یہ شفٹ ہو گئے ریپلیکاز بنانے میں، کیونکہ اچھا پولیس ایکٹیو ہو گئی، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہمارا انٹیلیجنس ایک سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور دوسرا ایئرپورٹس پہ اس طرح کی چیزیں ذرا سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے. پہلے یہ کتنی بڑی انڈسٹری تھی؟ پہلے بہت انڈسٹری اس وجہ سے تھی کہ افغانستان سے بہت سارے آبجیکٹس آتے تھے، کیونکہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کا کلچرل ہیریٹیج آلموسٹ ایک ہی ہے گندارا کا. ٹھیک ہے. ادھر سے پورس بارڈرز ہوتے تھے، آتے تھے آسانی سے. مگر ابھی ایک تو بارڈر فینسنگ ہو گئی ہے، اس سے یہ چیزیں آنا کم ہو گئی ہے. دوسرا وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے اس چیز پہ پابندی لگائی ہے. تیسرا خیبر پختونخوا میں پولیس یہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. چوتھا ہمارا جو انٹیکوٹیز ایکٹ ہے اس میں بہت سخت سزائیں ہیں، اس پہ پابندی ہے. تو یہ جو نیٹ ورک ایک تو کمزور ہو گیا، ختم نہیں ہوا، کمزور ہو گیا اور شفٹ ہو گیا پنجاب انفارچونیٹلی، اچھا یا پاکستان کے دوسرے حصوں میں بلوچستان جہاں پہ آرکیالوجی اتنا ایکٹیو کام نہیں کر رہا یا نہیں ہے اتنا. تو وہاں پہ انہوں نے یہ چیزیں تیز کر دی ہیں، جس میں سکے نکالنا، ہمیں اپنے ریسورسز سے پتہ پلتا ہے کہ وہاں سے کھدائی ہوئی. لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہے جو وہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ. جو سو کالڈ سیولائزڈ ورلڈ ہے امریکن میں یا یورپین کنٹریز میں، اگر وہاں پہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ نہ ہو تو یہاں سے کوئی بھی چیز کھدائی کر کے نہیں لے کے جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ کے گھر میں میں نہیں چاہوں گا یا میرے پیرنٹس نہیں چاہیں گے کہ ان کے گھر میں گیسٹ روم میں بت لگا ہو، بدھا کا اسٹیچو ہو. غیر اسلامی سمجھتے یا کمفرٹیبل نہیں ہے. میں اور آپ شاید 100 روپے بھی بنا لیں اس کو، لیکن انٹرنیشنل اس مارکیٹ میں اس کی بہت سارا اس کی ویلیو ہے. تو انلیگل لوگ کھدائی کرتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ باہر جائے گا اور کروڑوں روپے میں بکے گا. تو اگر وہاں پہ پابندی لگے کہ آپ سے افغانستان سے پاکستان سے کوئی چیز آئے گی تو وہ انلیگل کنسیڈر ہوگی، وہاں پہ واپس جائے گی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں ہم سیریز ایکٹیویٹیز ہم نے اسٹارٹ کی، انٹرنیشنل لوگوں کو انگیج کیے، ایمبیسیز کو انگیج کیے، اس لیجسلیشن کو لانے میں کوشش کی. تو ابھی یو ایس نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ دے ایکسیپٹیڈ اور اسٹانس کے جو بھی انلیگل چیز آئے گی پاکستان سے افغانستان سے ان کو واپس کی. تو پچھلے 3 سال میں 3 دفعہ یو ایس نے گندارن آبجیکٹس پاکستان کو واپس کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کیے ہیں. تو باقی بھی میرے خیال سے یورپ میں یہ چیز ابھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک. تھوڑا سا جب آپ ان مافیاز کو ڈیل کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر بلین ڈالر انڈسٹری ہے کائنڈ آف انٹرنیشنلی، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو گندارا سائٹس ہیں یا بہت ساری سائٹس ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو مافیاز ہیں آرکیالوجی، اور یہ بدقسمت اس لیے ہے کہ جو بڑے ایلیٹ ہوتے ہیں ان کے شوق ہوتے ہیں بڑے بڑے جو آرٹ ہے وہ آ کے اپنے گیسٹ روم میں یا اپنے گھروں میں ان کی سجاوٹ بناتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ سارے جو پھر فوکسڈ ہوں گے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوں صحیح گے. ہے. تو وہ پھر جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی بھی تھریٹس ملی ہے ان مافیاز کے تھرو؟ تھریٹس بھی ملی ہیں، وی ہیو سفرڈ الاٹ، فیبریکیٹڈ کیسز میں بھی انوالو ہوئے ہیں. اچھا پری پلان یہ جو لوگ ہیں انہوں نے گروپس کر کے ہٹانے کی کوشش بھی کی ہے. لائف تھریٹ بھی ملتی ہے. اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل پروسیس، کرتے رہیں گے جب تک ہے یہاں پہ اور کوشش کریں گے. بٹ وی ہیو اے ویری پروفیشنل ٹیم، ینگ لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ابھی الجزیرہ اس پہ پراپر ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہے. ابھی ہم ایک ویب سائٹ شروع کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیم اینڈ شیم کے نام سے، کہ اچھا اس میں جو بھی انلیگل کھدائی کرے گا اس کی تصویر اس علاقے کی اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آئے گی سمیت اس کی ڈیٹیل کے. اور انٹرنیشنل لوگوں کو بھی ہم ٹیگ کریں گے جتنے بھی میوزیمز ہیں، تاکہ وہ اس کو پتہ ہو کہ دس از انلیگل. اس کے علاوہ ہم نے اٹالین گورنمنٹ ریسرچر کے ساتھ مل کے پبلیکیشن، اکیڈیمک ورلڈ میں پبلیکیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ کوئی بھی چیز انلیگل کانٹیکٹ سے اسمگل ہو کے آئے گی آپ اس کو پبلش نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ نے پبلش کی تو آپ اس کو اتھینٹیکیشن دے رہے ہیں. تو ایتھیکلی اکیڈیمکلی جو ایتھکس ہیں وہ آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نہیں کرنی. تو اس پہ بھی کافی کام ہوا ہے. وہ بہت ریلیکٹڈ ہیں لوگ. پہلے تو یہ تھا کہ یہاں سے کوئی چیز چوری ہو جاتی تھی، انلیگل کھدائی سے اسمگل ہو جاتی تھی، یورپ امریکہ چلی جاتی تھی، اور وہاں پہ لوگ کوئی بہت بڑا پروفیسر ہوتا تھا آرکیالوجی کا، اس پہ ریسرچ آرٹیکل لکھتا تھا، تو اگر 50 روپے کی چیز ہوتی تھی تو وہ لاکھوں روپے کی چلی جاتی کہ جی سہیل اصغر صاحب آرکیالوجی کے بہت بڑے پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں، انہوں نے اگر اس کو اتھینٹیکیٹ کیا تو اس کا مطلب کہ یہ، تو وہ چیز ڈسکریج ہو گئی ہے. تو بہت ساری چیزیں، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. پھر ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ذرا ہم نے سینسیٹائز کیا، ایکٹیویٹ کیا. جو ایئرپورٹس ہیں انہوں نے کافی ایکشنز کیے. 2-3 دن پہلے پشاور میں
پشاور پولیس نے ایک بہت بڑی کارروائی کی، اس طرح کے ایک گینگ کو بسٹ کیا، انٹرسیپٹ کیا جو ریپلیکاز لے کے جا رہے تھے، چائنا لے کے جا رہے تھے. ایک گینگ، ایک پورا کارٹیل جس کو کہتے ہیں، پورا وہ ایکسپوز کیا. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں خیبر پختونخوا لیول پہ. اگر پورے پاکستان لیول تک ہو تو میرے خیال سے یہ چیزیں بچ جائیں گی. بدقسمتی بلوچستان میں بہت ایکٹیو ہے اس طرح کی اللیگل اسمگلنگ. گلگت بلتستان میں بہت سارا کام ہو رہا ہے جو چائنا بائی روڈ ادھر جا رہا ہے. اچھا، تو یہ میرے خیال سے اویئرنیس آ رہا ہے لوگوں میں اور کم ہو تھوڑا جائے سا گی. سر یہ بتائیں کہ یہ جو آپ تو اس وقت آپ جو ذمہ دار ہیں وہ تو خیر پختونخوا آرکیالوجیکل سائٹس کے ہیں اور وہاں تک آپ کی کیپیسٹیز ہیں، جی لیکن یہ جو انڈسٹری ہوتی ہے بلیک ساری جتنی بھی ہیں یہ پوری ملک کی ہوتی ہے. تو آپ کو اس طرح کی چیزوں میں پھر فیڈرل سے کتنی چیلنجز ہوتی ہیں، یا اگر آپ سارے صوبے اس کو ڈسکریج نہ کریں تو آپ اکیلے شاید اس کو پھر اس طرح قابو نہ پائیں؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہے اس میں، کیونکہ جتنے بھی ایئرپورٹس ہیں یا آؤٹ لیٹس یا باہر جانے کی جگہ وہ زیادہ تر فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے. تو ان کا اگر سپورٹ نہ ہو، ویجیلنس نہ ہو تو اس کو قابو کرنا مشکل ہے. تو میری سجیشن یہی ہے، ہم نے کوشش بھی کی کہ ہر ایئرپورٹ پہ ایٹ لیسٹ آرکیالوجی کے لوگ کھڑے ہوں، جس طرح باقی کسٹم کے، ایکسائز کے اور اس طرح کی نارکوٹکس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندہ آرکیالوجی کا بھی ہو تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو روزانہ کے حساب سے نکل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں، تو وہ بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا لوکل لیول پہ آتے ہیں کہ عموماً اگر گاؤں میں کبھی بھی جس طرح مردان میں ہوا کہ ایک لوگ گھر کی بنیادوں کے لیے کھدائی کر رہے تھے اور اچانک سے ان کو ایک وہ اسکلپچر کا سامنا ہوا، پھر اس کو توڑا گیا اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا ایونٹ ہوا. تو لوگ جو ہے وہ کس مائنڈ سیٹ سے کرتے ہیں؟ ایدر دے ڈو اٹ فار دیر اکنامک بینیفٹ، یا مذہبی انتہا پسندی ہے خیبر پختونخوا کے اندر جس کی بنیاد پہ یہ چیز ہو رہی ہے، اور ایسے کیا موٹیویشنز کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک اگنورینس ہے. اچھا، اگنورینس لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ہے. دوسرا آف کورس فائنینشیل موٹیو، جس طرح میں نے کہا کہ اس کا ڈیمانڈ ہے یورپ میں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ادھر پاکستان میں کوئی نہیں خریدتا اس کو، باہر ہی جاتے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ مذہب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مذہب سے تعلق ہوتا تو وہ خیبر پختونخوا میں یہ 20,000 آرکیولوجیکل سائٹس نہ ہوتے. اس میں 2,000 کے قریب صرف بدھسٹ اسٹوپاز ہیں، مونسٹریز ہیں، وہ نہ ہوتی، ختم ہوتی. جتنے بھی ہمارے میوزیمز میں سارے بت لگے ہوتے ہیں، یہ نہ ہوتے. ہماری سوسائٹی ایز اے پشتون سوسائٹی، دے آر ویری ٹالرنٹ پیپل، دے ایبزارب ڈفرینٹ کلچر، اسٹل ایبزاربنگ، ایکوموڈیٹیو ہے بہت زیادہ، فلیکسیبلٹی اس میں بہت زیادہ ہے اس علاقے کے، اس ریجن میں، بیکاز آف ہسٹوریکل ریزنس. جو آپ نے مردان کی بات کی، جو لوگ بنیاد اس کو کھود رہے تھے تو ان کو ایک بدھا اسکلپچر ملا، تو ایک ویڈیو چلی جس میں وہ اس کو توڑ رہے ہیں. میں خود گیا تھا ان کو اریسٹ کرنے پولیس کے ساتھ، ڈی پی او صاحب کے ساتھ مردان. تو پتہ چلا کہ جی ان کا خیال یہ تھا کہ جتنا بڑا بت ہوگا تو اس کے پیٹ میں سونا ہوگا. کسی نے ان کو یہ بتایا تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم، اگر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھے تو چھوٹے چھوٹے اس نے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں اس بت کے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے اندر سے ابھی سونا نکلے گا. نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن یا انٹالرینس اور اس طرح کی چوائس کوئی نہیں تھی. لیکن بس میڈیا میں پھر چیز غلط طریقے سے ہائی لائٹ ہوتی، خاص کر انٹرنیشنل میڈیا میں. لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے باہر دشمن بھی بہت جاتے ہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے میں. ایک چھوٹا سا مائنارٹی کا اگر واقعہ ہو تو اس کو دوسرے رنگ سے وہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو وہ جو سر وہ جو اسکلپچر تھا، ہاؤ مچ اٹ واز ورتھ اٹ؟ اصل میں اس طرح کی چیزیں دیز آر پرائس لیس. ایک یونیک ہوتی ہے. اس کلچر کی بدقسمتی میرے خیال سے یہ تھی کہ وہ لائف سائز تھا، بہت بڑا تھا، تقریباً 8 سے 10 فٹ کے قریب، فیٹ کے قریب اس کی وہ تھی، جس طرح بڑے بڑے پشاور میوزیم میں ہے. تو بہت کافی بڑا نقصان ہوا. اس وجہ سے انہوں نے توڑا بھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ بڑا جتنا بت ہوگا ان کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں سونا ہوگا. تو یہ انٹیکویٹیز جتنی بھی ہے وہ تو پرائس لیس چیز ہوتی ہے. اور پھر اگین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، کوئی ریئر چیز ہو تو اس کی منہ مانگی قیمت ملتی ہے لوگوں کو. اچھا، ڈیٹا کی جو امپورٹنس ہے، نالج یا اس کو پبلیکیشنس کی جو امپورٹنس ہے، مطلب آپ جتنی بھی ڈسکوریز کر رہے ہیں، آپ کا کام تو بنیادی طور پر ڈسکور کرنا ہے چیزیں، پھر اس کے بعد پریزرو کرنا ہے، لیکن جو نالج اور ڈیٹا آپ کلیکٹ کرتے ہیں اس کی پبلیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں نے ابھی تک کیا انٹروینشنس کی ہیں؟ As I said, KP Archaeology is one of the leading archaeology department in the whole of Pakistan. ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، چاہے وہ سروے ہو، ایکسکیویشن ہو یا کنزرویشن، اس کو پراپر سائنٹیفک پبلیکیشن، اکیڈیمک ایتھکس فالو کر کے اس کو پراپرلی ہم پبلش کرتے ہیں.
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس ابھی 8 سے 9 ڈفرینٹ یونیورسٹیز، فارن یونیورسٹیز کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں. اچھا. ابھی بوہم یونیورسٹی جرمنی کا ایک پروجیکٹ ہے، کیمبرج یونیورسٹی، ابھی بھی میں آپ سے بات کروں تو کیمبرج یونیورسٹی کے جو ریسرچرز ہیں وہ پشاور میں بیٹھے ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں. اٹالین آرکیولوجیکل مشن ہے، وینس یونیورسٹی کے لوگ، وہ ابھی میں آپ سے بات کروں سوات میں وہ آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز کر رہے ہیں. جرمنز ہے، امریکنز، وہ کسی پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے انڈیانا یونیورسٹی ہے، وہ پشاور میوزیم کے ڈیٹا بیس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. دیز آر بیکاز آف پبلیکیشنز، کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی پراپر ہم آرکیولوجیکل پبلیکیشنز کرتے ہیں، ریسرچ پبلیکیشن. ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے ہم نے نیو پبلیکیشنز کی ہے، وہ مومن ڈسٹرکٹ کی ہے. مومن ڈسٹرکٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان اور سب کانٹیننٹ فرسٹ ٹائم اس کی آرکیولوجیکل سروے کنڈکٹ ہوا. ایون برٹشرس دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دیٹ ویلی. تو پراپر اس کا آرکیولوجیکل سروے ڈاکومنٹ ہوا. صرف 2 تحصیل ہم نے کی اور 400 کے قریب آرکیولوجیکل سائٹس جو ہم نے ڈاکومنٹ کی، اس کو پراپر اس کی کرونالوجیکل سیکوینس میں اس کو پبلش ہم نے کیا ہے. تو اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. اس کے پہلے ہم نے 2-3 مہینے پہلے بمالا آرکیولوجیکل سائٹ کی، اس کی ایکسکیویشن کی رپورٹس پبلش کی. عباس ایبچینا سوات میں جتنی بھی کھدائی ہم نے کی اس کی رپورٹس ریگولر ہم پبلش کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس اکیڈیمک جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں اس کی اسٹوڈنٹس یا پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ریسرچ وہ آرکیولوجی پہ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی آر دا اونلی ون ان ہول آف پاکستان جس میں 8 سے 9 کے قریب ڈفرینٹ انٹرنیشنل ریسرچ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے ڈیٹا پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن، ڈیجیٹل ہیریٹیج سینٹر بنایا ہوا ہے جس میں ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن، AI ٹیکنالوجی اور اس طرح کی 3D ٹیکنالوجی ہم نے یوز کی ہے آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز میں، کنزرویشن میں، وچ از سم تھنگ نیو ان پاکستان. تو وہ بھی ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو اس میں بھی انٹرنیشنل کولیبریشنز ہمارے ڈفرینٹ کورین سے ہے، چائنیز سے ہے اور US سے کچھ ایکسپرٹس ہیں اس پہ کام کریں، ملیشیا سے لوگ ہیں. تو پبلیکیشنز کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے. آپ سر یہ جو 3D اینیمیشن یا 2D اینیمیشن کی بات کر رہے ہیں، لوکلس کو سمجھنے کے لیے یہ چیز بڑی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی سائٹس ہیں، گندھارا کی اتنی بڑی سائٹس ہیں، سیکنڈ بدھا یہاں پہ پیدا ہوئے، بدھزم یہاں سے پھیلا، پھر یہ جتنی بھی ڈائنیسٹیز تھیں ان کا جو اسٹرکچرز تھے وہ اتنے بڑے تھے. تو ان کو اس چیز کا وہ جتنے بڑے تھے اور وہ جتنی ڈسکوریز ہوئے وہ کیسے تھے، تو اس کی وہ جو ریفلیکشنز ہیں وہ 2D 3D اینیمیشنز کے تھرو بڑی اچھی ہو سکتی ہیں. تو اس پہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے کیونکہ پبلک اویئرنیس کے لیے بڑا اچھا وہ ثابت ہو سکتا ہے. یو آر رائٹ، بالکل. یہ ہمارے جو میوزیمز ہیں سائٹس وہ انفارچونیٹلی انٹریکٹیو نہیں ہے. خاص کر وہ اسٹیٹک قسم کے میوزیم ہیں، وہ پرانے زمانے کے. جتنے بھی انٹرنیشنل آپ میوزیم جائیں تو وہ سارے انٹریکٹیو میوزیمز ہیں جس میں ڈیجیٹل AI ٹیکنالوجی یہ سارے انہوں نے. ابھی ہم نے بھی 6 میوزیم سلیکٹ کیے ہیں: پشاور میوزیم، ڈیر اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہرن میوزیم مردان اور ایک ایبٹ آباد. یہ 5-6 میوزیم ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جس میں ہم اس میں انٹریکٹیو شوکیسنگ کر رہے ہیں. نیو اسٹیٹ آف دا آرٹ شوکیسز، نان ریفلیکٹیو گلاسز، AI، اس میں کچھ امیجز ہوں گے، کچھ انٹریکٹیو. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 سال پہلے تخبئی کیسے تھا، یا سوات میں آرکیولوجیکل سائٹس بدھسٹ اس میں کیسے پھیرا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ایک آبجیکٹ پڑھیں تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو VR ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ پہنے اس کو گلاسز کو، اور آپ جا سکتے ہیں اس میں پھر سکتے ہیں. اس پہ کافی ہم نے کام کر بھی لیا اور ایک مزید ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. سر یہ جو وہ ہوتا ہے آرکیالوجی کا، جو آپ جتنی بھی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ پروسیس اتنا سلو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں لگا ہوتا ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی وہ اوزار لیے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ جس طرح ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی مٹی ہٹاتے ہیں جی، تو مہینے لگ جاتے ہیں 1 فٹ زمین کو نکالنے میں. اتنا پروسیس سلو کیوں ہے؟ یہ ساری سائٹس ہم کھول کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں ایک دم پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے اندر. کھول تو جی دیکھیں، ایک مزدور اور ٹھیکیدار تو بس وہ مشین لگا کے 1 دن میں کھول سکتے ہیں، بٹ ہمارا مقصد کھولنا یا کھدائی نہیں ہوتا. مین ریزن از ٹو ریکنسٹرکٹ ہسٹری. تو وی گو لیئر بائی لیئر. تو ہم اسکریپنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک لیئر جو ہے کم از کم 200 سال 300 سال اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. تو لیئر کی وہ مٹیریل ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو آرکیولوجیکل چیز ملتی ہے یا کلر چینج ہوتا ہے، تو اس چیز کو سائنٹیفک لیبارٹریز میں دیکھ کے پراپر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے ہمارا مقصد آرکیولوجسٹ کا کھدائی کا ریکنسٹرکٹ ہسٹری ہوتا ہے، تاکہ اس کی ہم ہسٹری ریکنسٹرکٹ کریں. یعنی اوپر سے ہم نیچے جاتے ہیں تو آپ کو سب سے نئی جو چیز ہے اوپر ٹاپ لیول پہ ملے گی. اس طرح اب نیچے جائیں تو بالکل باٹم پہ آپ کو سب سے پرانی چیز ملے گی. تو اس کو ہم ڈیکوڈ ایک قسم کرتے ہیں ہسٹری کو تھرو دس پروسیس آرکیولوجیکل ایکسکیویشن. دیٹس وائی اٹ از سلو. اور وہ آپ کھدال سے یا مشین سے نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ڈو
مینولی اور آرکیولوجسٹ ہی کرے گا اس کو پراپر اسکریپنگ کرے گا. ایک پراپر ایک سائنس ہے جس کی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اور پراپرلی اس پہ فیلڈ میں جاتے ہیں, فیلڈ ٹریننگ ہوتی ہے اس پہ, اور سالوں کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کی پراپر ایکسکیویشن کرتے ہیں. مجھے سر تھوڑا سا لیمین اپروچ کے تھرو بتائیں کہ اگر آپ اتنا نالج اکٹھا کر لیں گے تو آپ کیا کر لیں گے اس نالج کا؟ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس کا. میں لے مین کے آپ بتا دوں, کلچرل ڈپلومیسی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج اگر خراب ہے, آرکیالوجی کو یوز کر سکتے, بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنی رچ پاورفل سویلائزیشن یہاں پہ گزری, ہم نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا دنیا کو, کون کون سے آپ کے سیکریٹ مذہبی مقامات ہمارے پاس ہیں جو ہم نے پریزرو کیے ہیں. تو ان ریٹرن آپ جو بھی چاہیں ان سے کروا سکتے ہیں. کوریا, جاپان, چائنا, تھائی لینڈ, یہ تو ان کے میں جو بدھزم ہے وہ آپ کے موجودہ خیبر پختونخوا سے ہی نکلا ہے. جس طرح میں لے مین کی مثال دوں گا, اگر خانہ کعبہ کا امام ہو وہ ہمارے وزیر اعظم کو, مطلب اپنے وزیر اعظم کو یا ہمارے وزیر اعظم کو جو بھی کہہ دے تو وہ اسٹریٹ اوے اس کو مانے گا. تو وی کین یوز دس ایز اے ٹول آرکیالوجی. دوسرا لے مین کی اگر آپ بات کریں تو آپ میں سینس آف پرائڈ نے سوسائٹی میں آ سکتی ہے کہ جی دنیا کو کیا کیا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا, ٹاؤن پلاننگ کنسیپٹ, ریلیجیس ہارمونی, اس طرح کی چیزیں, ٹیکنالوجی, سائنس, طب اور اس طرح کی چیزوں میں آپ نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا, کتنے ایڈوانس تھے پہلے زمانے میں. فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اس کو ہیریٹیج ٹورزم ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں, پیسے کما سکتے. بلین ڈالر انڈسٹری ہے دنیا, اس پہ کام کر رہی ہے. ہم نے اس سے بھی 1% بھی اس کو ایکسپلور نہیں کیا. تو اگر اس پہ فوکس کیا جائے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, انٹرپرینیورز آئیں, لوگ پرائیویٹ انڈسٹریز اس میں, پرائیویٹ لوگ اس میں آئیں, گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے, تو میرے خیال میں پاکستان کو کسی اور اکانومی کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے ہیریٹیج ٹورزم کو پراپرلی اس کو انڈسٹری بنایا اور پروموٹ کیا. کیونکہ اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا. جس طرح باہر آپ آرکیولوجیکل آپ باہر جب جاتے ہیں, جتنا بھی ریلیجیس پوائنٹس ہوتے ہیں, مطلب جو جہاں سے مذہب کا بنیادی مرکز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہیں, تو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں تو کم از کم ایک دفعہ جاؤں. بالکل, اور جن کے پاس پیسے اکنامیکل ہیں وہ تو بار بار جاتے بار رہتے بار ہیں. جاتے ہیں. تو اگر کسی اور مذہب کے لیے ہمارے آرکیولوجیکل سائٹ جو ہیں, خاص کر بدھزم کے لیے, اتنی امپورٹنس رکھتے ہیں اور وہ ہر سال آتے ہو, ٹھیک ہے, اور ٹورز ہوں اور ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہوں, تو آپ سوچیں کہ آپ کی جو اکنامک بینیفٹ ہوگا وہ کس لیول پہ وہ جا آپ کو سکتا ہے. کسی اور اکانومی کی ضرورت ہی نہیں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ ہوں, لیکن آپ کو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ کسی اور انڈسٹری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کنڈوسیو انوائرمنٹ دیا, سینسٹائز ہو گئی کمیونٹی, لوگوں کو پتہ چلا کہ دس از اور ایسٹ, اس سے ہم پیسے کما سکتے ہیں. دیکھیں ٹورزم, ہیریٹیج ٹورزم ایک ایسی چیز ہے, اس میں ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک بندہ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے کہ یہ صرف آرکیالوجی کا کام ہے. اس میں میڈیا کا اپنا رول ہے, پولیس کا اپنا رول ہے, چرسی تکے والے کا اپنا رول ہے کہ وہ کسی کو ہراس نہ کریں, اور رکشے والے کا اپنا رول ہے, وہاں پہ دکاندار جو ہے اس کا اپنا رول ہے. سب کو اگر کمبائنلی سب نے اپنا اپنا رول پلے کیا تو آئی ایم 100% شیور کوئی اکانومی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی خیبر پختونخوا میں آفیشیل ڈیٹا کے مطابق 250 سے 300 انٹرنیشنل ٹورسٹ روزانہ کے حساب سے کے پی آ رہے ہیں. تو وہ اگر آپ ویسے بھی رفلی ہفتے میں $2000 بھی ایک بندہ یوز کرے پاکستان میں اور کے پی میں, تو یہ تو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے فی الحال. اس کو پراپر اگر انڈسٹری کے طور پہ استعمال کیا جائے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عمرے کی آپ نے مثال دی, آپ پراپر پیکیج لیتے ہیں, آج سے 4-5 لاکھ روپے آج میرے خیال سے عمرے کا پیکیج ہے, جس میں آپ کو 3-4 بندوں کے ساتھ روم شیئر کرنا ہوتا ہے, ایک عام سی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, خانہ کعبہ آپ جاتے ہیں اس میں فوڈ شامل نہیں ہوتا, لوکل ٹریول شامل نہیں ہے, صرف آپ کے ایئر لائن اس طرح کی ڈائریکٹ فلائٹس ہوں. آپ پاکستان کی یہ جو بدھسٹ کنٹریز ہیں, چائنا ہے, تھائی لینڈ ہے, کوریا ہے, جاپان ہے, جو ایئر لائن جو کنیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی جو لوگ آتے ہیں وہ مشکل سے پاکستان پہنچتے ہیں کیونکہ پی آئی اے کی فلائٹس ہیں نہیں, باقی کنٹریز کی فلائٹس بہت کم ہیں. تو یہ ڈائریکٹ فلائٹس کا کنیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. فیوچر میں آج ہے یا کل ہے, ہمیں مسٹ اس پہ اور سے کیونکہ ہمیں سر وہ ایک ڈائلاگ تھا نا ایک پولیٹیکل لیڈر کا کہ سیدو کے ایئرپورٹ پہ باہر سے لوگ پڑھنے آئیں گے نا, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس, وہ تب پڑھنے آ سکتے ہیں جب آپ کے آرکیولوجیکل سائٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آ جائیں, اور یہاں پہ یونیورسٹیز بن سکتی ہیں. ہی واز رائٹ. انفیکٹ میں لوگ ہنس رہے تھے لیکن میں صحیح اس لیے کہہ رہا تھا کہ آج سے 2000 سال پہلے بدھسٹ لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ بادشاہوں کے پرنس جو ہوتے ہیں بچے, وہ سوات اور یہ مردان چرسدہ 3 سال پڑھنے کے لیے آتے تھے یہاں پہ پڑھنے کے لیے, اور ان کو 2 جوڑے جوتے دیے جاتے تھے
لکڑی کی، ایک جانے کے لیے اور ایک 3 سال بعد واپس آنے کے لیے، کیونکہ یہاں کی جو بیسٹ یونیورسٹیز ہے بدھسٹ اسٹڈیز کی وہ موجودہ خیبر پختونخوا میں تھی. اچھا. تو وہ باقاعدہ موجود ہے کہ بادشاہ اپنے بیٹوں کو بچوں کو ادھر بھیجتے تھے، سینٹرل ایشیا سے، چائنا سے، مختلف جو کوریا وغیرہ سے ادھر بھیجتے تھے، اور وہ ان کے ہسٹورین یہاں پہ آتے تھے، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے، ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے. تو ہی ان سم وے ہی از رائٹ. ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اوپن کریں، کنڈوسیو انوائرمنٹ ہو، سیکیورٹی کے حالات ٹھیک ہوں، وہاں پہ پراپر انفراسٹرکچر ہو، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے ڈائٹ کا پراپر خیال رکھا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اور پراپر جو جہاز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدو میں یا سوات میں کنیکشن ہو تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ جتنا بھی نالج ہے، مطلب ہمارے ہاں تو پاکستان میں بدقسمتی سے ہم تو ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہیں، اس میں ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا سیٹلائٹ پہ پہنچ رہی ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے. ہم تھوڑا اگر پیچھے جائیں اور اپنی جتنی یہ سائٹس ہیں، جتنی اس پہ تھوڑا سا کام کریں اور اس نالج کو ایز اے ٹول استعمال کریں انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ کولیبریشنس کے اندر، تو آپ کو ایک ٹھیک ٹھاک اسپیس مل سکتا ہے. اور ہم جو کوشش ہوتی ہے نا بینگ اے سیکیورٹی اسٹیٹ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کی پولیٹکس کو اور طریقوں سے انفلوئنس کریں، ہم اس میں یہ ریلیجس ٹورزم کو یوز کر کے یا ریلیجس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یوز کر کے ٹھیک ٹھاک انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی ان دا چائنا ریجن. بالکل کلچرل ڈپلومیسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ چلو اگر آپ ایڈوانس نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتے، انڈسٹری نہیں بنا سکتے، یہ تو قدرتی ایک چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، آپ کوئی نئی چیز نہیں بنانی، صرف اس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. کلچرل ہیریٹیج ہے وہ آلریڈی آپ کے پاس ہے ہزاروں سال سے، اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے، وہ ہے، آپ نے صرف اس کو پریزرو کر کے اس کو پراپر انوائرمنٹ دے کے اس کو پروموٹ کرنا ہے. تو اس سے ساری چیز جڑی ہوئی ہیں، آپ کا امیج، آپ کی کلچر ڈپلومیسی، آپ کی فائنینشیل اکانومی، آپ کی کمیونٹی، ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہے. اس میں تھوڑا سا سر ایک چیز ہے، ہمیں ایک لگتا ہے نا کہ لیمن اپروچ سے اگر آپ بات کریں کہ ہم اگر بدھزم کو کیوں اس پہ کام کرے، اس کے نالج کو نکالے، کسی اور مذہب کے اوپر کام کرے، ہمارے مذہب کو خطرہ ہے بدھزم سے، بدھسٹ نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. سر اگر ہم کل ریجن کو سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اس میں تو بہت سارے ریجنس ہیں نا، سکھس ہیں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، بہت سارے ہیں، ہماری نالج کافی حد تک کم ہے اس حوالے سے. اگر ریلیجن کو سائڈ پہ کریں تو اور کتنا اس میں نالج کا وہ جو ہے خزانے ہیں ہمارے کے، جس کے اوپر اگر ہم کام کریں، اس کو نکالے، جس میں دنیا انٹرسٹڈ ہوگی. بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو ریلیجن کو تو ہم نے ویسے بھی نکالا ہوا ہے. ابھی بدھسٹ یا جو بھی انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے نہیں آتے، دے آر ہیئر ٹو سی دیئر ہولی پلیسز. وہ یہاں پہ ورشپ نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ ورشپ کی نہ کوئی فیسیلیٹی ہے اور نہ وہ ایسے سائٹس ہیں کہ وہاں پہ وہ کوئی عبادت کر سکے. دیز آر جسٹ کنڈرات ہیں نا، وہ صرف اپنے آثار دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہماری ہسٹری یہاں سے شروع ہوئی ہے. ایز اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. جس طرح ہم مثال اپنی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اہل تشیع جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، وہ مختلف زیارت دیکھتے ہیں. وہ تو یہ لوگ غلط کنسیپٹ ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہاں پہ بدھسٹ یا ہندو آتے ہیں تو یہاں پہ بدھزم پھیل رہی ہے یا ہندوازم پھیل رہی ہے. وہ اس ورشپ پرپس کے لیے نہیں آ رہے، وہ صرف دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. میوزیم میں چیزیں پڑی ہیں کہ کیسے ہم نے ان کی چیزوں کی رسپیکٹ کی ہے، جو اسلام میں بھی موجود ہیں، کہ وہاں پہ غیر مذہب کا اپنے خیال رکھنے، وہ چیزیں وہاں پہ پڑی ہوئی. ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی، آج سے 2000 سال پہلے وہ موجودہ خیبر پختونخوا، موجودہ پاکستان سے زیادہ ایڈوانس تھے مینٹلی، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے دے ور ویری مچ ایڈوانس. فلاسافیکلی ابھی آپ میں کہوں گا کہ سنسکرت کا جو گرامر ہے، فرسٹ ٹائم جس نے لکھا وہ چھوٹا لاہور ایک جگہ ہے سوابی میں، اور اس کا نام پانینی تھا. 4 سینچری آج سے 2400 سال پہلے وہ اس نے لکھا. وہ یہاں پہ میتھس کی اگر میں الجبرا کی مثال لوں، زیرو کا جو کنسیپٹ ہے وہ بخشالی ایک جگہ ہے مردان میں. زیرو کا جو کنسیپٹ ہے، زیرو، یہ میتھس میں انہوں نے انٹروڈیوس کیا پاکستان سے، خیبر پختونخوا سے. ابھی بھی وہ اس کی جو مسودہ ہے یا مینوسکرپٹ ہے وہ برٹش لائبریری UK میں موجود ہے. تو یہ یہ ساری بات ہے. آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ونڈرز ہیں. پشاور میں شاہ جی کی ڈیری ایک بلڈنگ تھی، ایک اسٹوپا تھا جو 480 فیٹ اس کی لینتھ تھی. اس وقت کا ورلڈ ونڈر تھا، عجوبہ تھا، 480 فیٹ. تو اس طرح کے کمالات یہ سائنس میں اور اس میں ٹیکنالوجی میں، کیمیکل میں،
دے ور ویری مچ ایڈوانس، ہم سے بہت ایڈوانس تھے. ایشو سر صرف یہاں پہ یہ آتا ہے نا کہ ہم نے پاسٹ ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں ہے. لوگ باقی دنیا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پاسٹ کو سامنے رکھ کے اس کے بیس پہ فیوچر بناتے ہیں. ہم نے اپنے پاسٹ کو بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اس کو ویسی فضول قسم کا ایک چیز سمجھا ہوا ہے. محمد بن قاسم سے ہم نے ہسٹری کا وہ شروع کیا ہوا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف ایک لڑکی کی آواز پہ آئے اور یہاں پہ حملہ کیا، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ جب حجاج بن یوسف یا جو لوگ واپس گئے تو 12,000 لڑکیاں ساتھ لے کے گئے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. وہ اتنی عجیب سی بات تھی کہ جہاں پہ لے کے گئے تھے وہ مارکیٹ کریش ہو گئی اس والی. تو خیر اس ڈسکشن میں نہیں جاتے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو چینج اور ہسٹری بکس. اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز یہ مسٹ ہونی چاہیے. ماں باپ کی ذمہ داری، اسکول ٹیچر کی ذمہ داری کہ وہ بچوں کو میوزیم آرکیولوجیکل سائٹ مسٹ لے کے جائے تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہو، سینس آف پرائڈنیس ہو کہ ہماری ہسٹری کیا ہے. یہ 600 سال 700 سال 800 سال پرانی نہیں ہے بلکہ 5,000 سال پرانی ہے، اور دنیا کو ہم نے کیا کیا کنٹریبیوٹ کیا. یہ تھوڑا سا آئیڈینٹیفیکیشن کی حد تک، مطلب آپ کی جو پہچان ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت بڑا پرائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یس تو آپ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اٹیچ ہو جاتی ہے آپ کی امیج کے ساتھ انٹرنیشنلی، کیونکہ ابھی ہمارا ہر دوسرا نوجوان ملک سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. باہر جا کے آپ کے پاس کیا امیج ہے، آپ وہاں پہ کیا بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سا آرکیالوجی کا نالج بھی ہو نا، یس تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ ٹھیک ٹھاک انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں، اٹ از اور ٹرو. آپ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ فیس کے تھرو دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جتنی بھی تہذیبیں رہ چکی ہیں، جس نے دنیا کو بہت کچھ سکھایا، دنیا کو بہت کچھ دیا، اس کا آغاز ہی ہمارے ایریا کے اندر سے ہوا. میں اپنی مثال تعریف نہیں کر رہا، بٹ آئی ایم اے ویری پراؤڈ پاکستانی. میں جدھر بھی جاتا ہوں مجھے بہت ساری انٹرنیشنل آفرز ہوئی ہیں، ہارورڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں، آگے پیچھے. آئی کی ناٹ گو دیر. مجھے پتہ ہے صرف یہاں پہ جو ایشوز آتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نوجوان جا رہے ہیں زیادہ تر فائنینشیل اپرچونیٹیز کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں، جابز نہیں ہیں یا بزنس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. وہ میرے خیال سے اگر پراپر پالیسیز ہوں ٹھیک ہو سکتی ہیں چیزیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی. لیکن جہاں تک آئیڈینٹی کی بات ہے، مجھ سے کوئی امریکن ڈسکس نہیں کر سکتا اس کی اور میری آئیڈینٹی. آئی ویری پراؤڈ ان مائی آئیڈینٹی. میں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا، میری بہت رچ ہسٹری ہے، اور میں اس پہ پراؤڈ ہوں کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. آئی مین اگر امریکن کے ساتھ میں ڈسکس کروں اس کی اتنی ہسٹری نہیں ہے، نہ اس کو اتنا پتہ ہوگا. سیم گوز فار یورپینس. تو اگر آئیڈینٹی کی بات ہو تو آئیڈینٹی کرائسس پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا. وہ چیزیں جو ریئل ٹینجیبل چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائی نہیں گئی. میرے خیال سے یہ پراپرلی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو کے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اسپیشلی نارتھ ویسٹرن پارٹ آف پاکستان. تو میرے خیال سے ابھی وقت بدل رہا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور اس کی بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ریڈنڈنٹ سا سبجیکٹ ہے آرکیالوجی، اور میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ اس پہ ڈسکشن کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں، کنسیپٹ، خیال، سوچ بدل رہا ہے اور لوگ سننا چاہتے ہیں اور اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. سر جو انٹرنیشنل کولیبریشنز ہے اس وقت پاکستان کی، تھوڑا بہت اگر وہ ذکر کر سکتے ہیں، اور اس چیز کے اندر آپ لوگوں نے خیر پختونخوا نے کیا کیا ایسے نئے پروجیکٹ کیے، جس طرح آپ نے وہ اٹالین پروجیکٹ کا بتایا کہ انہوں نے 1 ارب روپے آپ کو دیے ہیں فار دا پرزرویشن آف دیز. اس طرح کی اور کتنی ایسی انٹرونشنز آپ نے کی ہے، اور آگے میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ فائنینشیل کے علاوہ ٹیکنیکل جو ایکسپرٹیز ہیں، جس طرح میں نے کہا 8 کے قریب ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ فرام ہارورڈ یونیورسٹی. ہارورڈ یونیورسٹی دے آر ہیلپنگ اس ان ڈیجیٹل ہیریٹیج سینٹر، اور اس کی پشاور میوزیم کی ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن میں. چائنا جو ہے وہ ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اس میں انٹریکٹیو میوزیمز میں، جو اے آئی ٹیکنالوجی وغیرہ ہیں. بوخم یونیورسٹی جرمنی کے ساتھ ہم نے 3 سال پروجیکٹ کیا، وہ ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن پہ. اگین اٹالین آرکیولوجیکل مشن سوات میں، جو سائنٹیفک طریقے سے ایک کھدائی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اسکریپنگ کیوں کرتے ہیں، آرام سے کھدائی. دے آر ہیلپنگ اس ٹریننگ آور پیپل. اس کے علاوہ جرمن جو ہیں دے آر ہیلپنگ اس ان کنزرویشن ایکٹیویٹیز. کورین جو ہے وہ اگین کورین کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ آرکیولوجیکل کنزرویشن اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ برٹش یو کے جو ہے کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا پروجیکٹ ہے، اور لیسٹر یونیورسٹی کے ساتھ وہ موسٹلی ہم ریسرچ پبلیکیشنس پہ کام کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ہسٹری، آرکیالوجی، کلچرل ہیریٹیج اس کو پروموٹ کیا جائے اور سائنٹیفکلی اس کی پبلیکیشنز ہوں.
مجھے تھوڑا سا سر اس چیز میں بھی بڑی دلچسپی ہے نا کہ آج کل ہمارے ملک کو کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایک سامنا ہے، تھریٹ کا سامنا ہے، اور ایون خیبر پختونخوا میں تو ٹیررزم سے زیادہ جو اموات ہو رہی ہے اس وقت وہ کلائمیٹ چینج کے جتنی بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، فلڈس وغیرہ سے ہو رہی ہے. تو یہ جتنی بھی ڈائنیسٹیز تھی، جتنی بھی تہذیبیں تھی، جتنی بھی خیبر پختونخوا میں رہ چکی ہے، کیا وہ بھی یہاں پہ جو یہاں سے مٹ چکی ہے، اس کی وجہ بھی کلائمیٹ چینج تھا؟ کلائمیٹ چینج دے ور ویری مچ سینسٹائزڈ اباؤٹ دی کلائمیٹ چینج. جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ ریسرچز دیکھیں کیمبرج یونیورسٹی یا مختلف ہارورڈ یونیورسٹی ریسرچز کی ہڑپن سویلائزیشن پہ، تو انہوں نے صاف بتایا کہ جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، جو اس کا ڈکلائن مین ریزن ہے وہ ریور انڈس کا کورس چینج کرنا یا پانی ختم ہونا تھا. تو جہاں پہ پانی تھا انہوں نے وہ کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ آبادی کی، یا ویسی جگہوں پہ آبادی کی جہاں پہ سیلاب آنے کا خطرہ تھا تو انہوں نے وہ چیز کی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگین میں یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے پاسٹ سے کچھ نہیں سیکھا، اور ہمیشہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے فیوچر کے لیے تو آپ نے پاسٹ کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیوچر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اب کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے آرکیالوجی سے نہیں سیکھا. آرکیالوجی میں ساری چیزیں موجود ہیں، کلائمیٹ چینج، ریور کورس، سیلاب، یہ چیزیں. بدھسٹ اس میں بہت سارے ایڈوانس تھے. بدھسٹ سائٹ جتنے بھی دیکھے انہوں نے اسٹریٹجیکل لوکیشنس پہ ساری اپنی اسٹیبلشمنٹ رکھی ہے تاکہ وہ قدرتی آفات سے بچے رہیں. ہائٹ پہ ہوں گی ہمیشہ، تھوڑا بہت پانی ہوگا وہاں پہ تاکہ قدرتی آفات یا ہیومن ہیزرڈ اس سے دور رہیں. دوسرا انہوں نے ایفارسٹریشن بہت زیادہ کی. اس زمانے کے درخت یا جو اسپیسیز ہیں ابھی بھی موجود ہیں، ان کی جو کتابوں میں جو ذکر ہوا ہے جن درختوں کا وہ ابھی بھی موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میں سوات گیا، میں نے اینشنٹ کوئریز دیکھی جہاں سے بدھسٹ پتھر اٹھا کے اپنے اسکلپچر، اپنے گاڈس خدا بناتے تھے. تو انہوں نے پراپر طریقے سے اس زمانے بغیر کسی ٹیکنالوجی بالکل صرف اتنی پتھر ایکسٹریکٹ کی ہے، اتنا پتھر نکالا ہے جتنا ان کو ضرورت تھی. اچھا، انفارچونیٹلی ابھی یہاں پہ ہم ڈائنامائٹ لگا کے بلاسٹ کر پورا کے پہاڑ ہی اڑا دیتے پورا ہیں. پہاڑ ڈالا دیں، اس میں صرف اتنی سی چیز جو ہے وہ ہم استعمال کر دیں، باقی ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ یہ نیچرل ریسورسز کا جو ضیاع ہے اس میں بہت خیال انہوں نے رکھا. بدھسٹ نے جو فلورا اینڈ فانا کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی بھی موجود ہے. جتنے بھی آرکیولوجیکل سائٹس پہ آپ دیکھیں تو آپ کو وہی انوائرمنٹ ابھی بھی فیل ہوتا ہے، سیرین. اب بیمالا کی میں آپ کو مثال دوں کہ ہم نے وہاں پہ پراپرلی جو وہاں پہ درخت ہیں یا چیزیں ہیں وہ ہم نے ڈاکومنٹ کی، تو وہ ساری بدھسٹ لٹریچر میں آلریڈی موجود تھی. اچھا، تو سوات کی میں نے مثال آپ کو دی کہ جہاں سے وہ شیس سٹون نکالتے تھے اپنے بدھا کے اسٹیچوز بنانے کے لیے. تو بالکل جس طرح بندہ آج کل کیک نہیں کاٹتا، تو اسی طرح پراپر وہ کیک کی طرح پتھر ایکسٹریکٹ کر کے اس کو وہاں پہ چیز بنا کے وہ استعمال کرتے تھے. یہ سر تھوڑا سا کچھ مذاہب میں ایسے بھی تھا نا کہ وہ جتنی بھی قدرتی چیزیں تھی، چاہے درخت تھا، چاہے پہاڑ تھا، چاہے پتھر تھا، اس کے کائنڈ آف ان کی عقیدت ہوتی تھی اس کو. یہ اسلام میں بھی ہے، ہر مذہب میں ہے. جتنے بھی آرکائک ریلیجنز ہیں وہ سب میں ان چیزوں کا مذہب، جتنے بھی آپ گزرے ہیں یا 6-7 مذاہب جو میں نے اسٹڈی کیے اس میں سب کا کانسیپٹ ایک ہی ہے کہ آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، جانوروں کا خیال رکھنا ہے، نیچرل ریسورسز کا ضیاع نہیں پانی کرنا. زیادہ نہیں استعمال کرنا. ایگزیکٹلی، یہ اسلام میں بھی ہے، سب میں ہے. لیکن انہوں نے یہ ہے کہ پریکٹس کیا اور ہم نے اس کو مس یوز کیا. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن میڈ ڈیزاسٹر تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پاسٹ سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اور پاسٹ سے کچھ سیکھ کے بندہ پراپر آگے کی پلاننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا سر ابھی ریسنٹ آپ افغانستان بھی جا رہے ہیں، وہ ایکسپیرینس تھوڑا سا بتائیں کہ آپ تو ہے کلچرل ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ خیبر پختونخوا کے، یہاں سے افغانستان آپ کس لیے آپ کو بلایا جاتا ہے، اور افغانستان میں ایسا کیوں ہے کہ آپ بھی 2-3 دفعہ ان دنوں میں جہاں پہ لوگ جانا اوائڈ کرتے ہیں اور آپ پہنچ جاتے ہیں؟ افغانستان از اے ونڈرفل کنٹری اینڈ پیپل آر امیزنگ. کچھ مسکنسیپشنس تھے، میں نے بھی سنا تھا کہ یہ ہوگا طالبان گورنمنٹ یہ ہے اور طالبان نے وہ کیا، لیکن آئی واز سرپرائز وین آئی واز اپروچڈ کہ وہاں پہ ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے میسینک جو دنیا کے سب سے کاپر مائنز کے ذخائر کے اوپر بنائی گئی ہے. بدھسٹ نے اس وقت بنائی تھی. ٹھیک ہے. تو چائنیز نے وہ مائننگ کا ٹھیکہ ان کو ملا ہے، وہ کاپر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن طالبان نے ان کو منع کیا ہے کہ نہیں،
this is a Buddhist site, we need to protect Buddhist site first and then you can extract अच्छा, पैसे. तालिबान ने चाइनीज़ को कहा कि आप ये नहीं निकाल सकते जब तक। यस यस, बहुत से लोग इसको नहीं मानेंगे लेकिन मैं इसका ज़िंदा जीता जागता सबूत हूँ. तो मुझे और 2 एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल को बुलाया गया कि जी आप इससे कोई दरमियाना रास्ता निकालें क्योंकि हमें पैसे चाहिए. माइनिंग इज़ आवर मेन इकॉनमी. एट द सेम टाइम वी डोंट वांट कि बुद्धिस्ट साइट की भी हुर्मती हो, ख़राब हो, जिस तरह बामियान की वजह से ये तालिबान पहली हुकूमत बदनाम हुई थी. I felt they are more educated, more sensitized toward the cultural heritage, and I was surprised to see arts and no different. मैंने प्रोजेक्ट विज़िट किए अफ़गानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट उसको फ़ंड कर रही है और उसकी बुद्धिस्ट साइट्स की कंजर्वेशन कर रही है, बुद्धिस्ट स्टूपास की, मोनेस्ट्रीज़ की. और मुझे लगता है कि इन नियर फ्यूचर वो बुद्धिस्ट टूरिज़म भी स्टार्ट कर लेंगे, मुख्तलिफ बुद्धिस्ट कंट्री से बुद्धिस्ट मंक्स को बुलाएंगे. इंटरेस्टिंगली मैं उनके मिनिस्टर से मिला, अच्छा, जो आर्कियोलॉजी कल्चरल हेरिटेज का मिनिस्टर था. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट दी जो मुझे लगता है कि किसी सिविलाइज्ड डेवलप कंट्रीज़ का मिनिस्टर भी नहीं कहेगा. उन्होंने मुझे कहा कि यू ट्रैवल अलॉट, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं इंटरनेशनली, तो उनको कहें कि दे शुड हेल्प अस टेक्निकली एंड फाइनेंशियली टू प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज. क्योंकि कल्चरल हेरिटेज सिर्फ अफ़गानिस्तान का या इस इलाके का नहीं है, ये इंटरनेशनल सबका है, ओनरशिप सबकी है, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कल्चरल हेरिटेज को संभाल सके. अच्छा, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो यूनेस्को के अल्फाज हैं, इंटरनेशनल यूएन के अल्फाज हैं. तो आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी कि इनका अप्रोच देख के डिफरेंट फ्राम द प्रीवियस तालिबान जो अप्रोच था. और बहुत सारे प्रोफेशनल तरीके से कंजर्वेशन का काम वहाँ पे जारी था क्योंकि अफ़गानिस्तान में पिछले 20-25 साल में इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेटो वगैरह जितने भी फोर्सेस थे उन्होंने काफ़ी अवानीस को ट्रेन किया है आर्कियोलॉजिकल कंजर्वेशन में, एक्सकवेशंस में. तो काफ़ी प्रोफेशनल कुछ चले गए हैं छोड़ के मुल्क, कुछ है रिसोर्स भी मौजूद हैं. लेकिन दिस वाज, मैं ख़ुद आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ कि जो तालिबान मौजूदा गवर्नमेंट है, दे टेक ऑनरशिप, दे टेक प्राइड इन देयर कल्चरल हेरिटेज. इलीगल खुदाई उन्होंने बंद की है कि आप बुत वगैरह नहीं निकाल सकते, कंजर्वेशन पे पैसे लगा रहे हैं. और दुनिया के सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग है उसको उन्होंने रोका हुआ है ताकि पहले आर्कियोलॉजिकल साइट का कोई वो निकल सके. मेरे ख्याल से नियर फ्यूचर में अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई दरमियाना रास्ता निकाल दिया है कि विन विन सिचुएशन हो, इस तरह कुछ कर रहे ये हैं. बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ से चीज़ हो रही है क्योंकि ये इवेंट्स तो होते रहेंगे जी जितने भी बड़े हैं इस रीजन के अंदर, लेकिन ये चीज़ अगर हाथ से चली गई तो फिर इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना नियरली इम्पॉसिबल है. मुझे थोड़ा सा इस वक्त इस खत्ते के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. और फिर अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें तो ये तक कहा जाता है कि आपको सियासत नहीं आती, या आजकल की जो सियासत बनी हुई है धमकियाँ अमेज़ एक दूसरे को चीज़ें बोलना, और फिर मतलब कोई ख़ास एक लाइंस नहीं रही है, उसूली सियासत जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है. तो थोड़ा सा हमें अपनी नॉलेज के थ्रू ये बताएं सर कि इस रीजन के अंदर जितनी भी डायनेस्टिक्स रह चुकी हैं, तहजीब रह चुकी, उसमें जो पॉलिटिकल रिचनेस थी वो कितनी ज़्यादा थी? मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअली, पॉलिटिकली दे वर वेरी मच एडवांस पीपल. मैं अगर सिर्फ कुशान की मिसाल दूँ, कुशान सेंट्रल एशिया से आए, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से. मज़हबी लिहाज से, कल्चर लिहाज से वो हमलावर हो के आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे 700 साल हुकूमत की. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली दे वर वेरी मच स्मार्ट. उनका अपना मज़हब था जिसमें 48 के करीब गॉड्स जो हैं खुदा उनके, अच्छा, वो अपने वर्शिप करते थे. उन्होंने ये किया, वो जब इस इलाके में आए उन्होंने देखा यहाँ पे बुद्धिज़्म है और बाकी लोकल रिलीजन है, तो रिलीजन को उन्होंने नहीं छेड़ा. ये इम्पोज़ नहीं किया कि जो हमारे गॉड्स हैं या हमारे जो वर्शिप करने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे करें. उन्होंने ये किया, यहाँ के लोगों को एम्पावर किया, मोनेस्ट्रीज़ को, स्टूपा को पैसे दिए, रिच किया और यहाँ पे सपोर्ट किया. दे वर नॉट प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म, लेकिन 2000 से ज़्यादा उन्होंने बुद्धिस्ट स्टूपाज, मोनेस्ट्री यहाँ पे पेट्रोनाइज किए, जिससे बुद्धिज़्म रीच टू इट्स क्लाइमैक्स. महायाना सेक्ट है बुद्धिज़्म जो आजकल इधर से खैबर पख्तूनख्वा से ओरिजिनेट हुई, और आजकल जो थाईलैंड में और कोरिया में जो बुद्धिज़्म है महायाना, वो इधर से ही शुरू हुई. तो वो कुशान के टाइम में इंट्रोड्यूस हुई थी. पॉलिटिकल दे वर वेरी मच एडवांस, और उसकी एक वजह ये थी कि फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आई.
اور مزے کی بات یہ کہ ریلیجیس ہارمنی کشان کے وقت میں آپ اسکلپچر دیکھیں تو 5-6 ڈفرینٹ گاڈز آپ کو ایک پینل میں نظر آئیں گے ایک ہی اسٹون پہ. اس کا مطلب ہے کہ they were acceptable for each other, they were living peacefully, and there was a concept of religious harmony 2000 years ago. اور میرے خیال سے اگین آئی ریپیٹ مائی ورڈ, پالیٹکس میں بھی ہم نے پاس سے ہسٹری سے آرکیالوجی سے کچھ نہیں سیکھا, اور اگر اس سے سیکھتے تو میرے خیال سے ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. تھوڑا سا سر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اس ریجن کے اندر کہ یہاں کے وومن امپاورمنٹ پہ بڑا کام ہو, خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, اور وہ جو کسی حد تک حقیقت بھی ہیں کہ ہمیں ان کو ایک ایکول سٹیزنس کی طرح یا ایک رائٹس نہیں ملتے. تو ہماری جو ہسٹری ہے اس ریجن کے اندر, وہاں پہ خواتین کس حد تک مختلف تہذیبوں کے اندر ڈومینیٹ رہی ہیں اور انہوں نے بہت کچھ دیا ہے اس ریجن کو. آئی ٹوٹلی ایگری. ہمارے سوسائٹی میں خاص کر نارتھ ویسٹ میں فیمیل کو وہ حقوق نہیں ملتے یا وہ ایکول رائٹس نہیں ملتے جتنے میل کو پریویلیجز حاصل ہیں. بہت پیچھے ہیں باقی سوسائٹی سے, لیکن اگر پاس میں دیکھیں ہسٹری میں تو یہ بالکل ایکول تھے. اگر آپ پشاور میوزیم کی میں مثال دوں گا تو آپ وہاں کے اسکلپچرز دیکھیں یا جو پینلز دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو فیمیل فگر ڈومینیٹڈ اس میں نظر آئیں گی, کوئین کی شکل میں, ایز اے ورشپر شکل میں, ایز اے گاڈس کی شکل میں, بہت سے اس میں. اگر آپ میں مثال دوں جو موجودہ چارسدہ ہے, پشکلاوتی اس کا اینشنٹ نام تھا, دا سٹی آف لوٹس فلاور. تو یہاں پہ ٹیکسلا میں, سوات میں اور چارسدہ میں سٹی گاڈیسز ہوتی تھی. تو ایک فیمیل گاڈیسز کے نام پہ ایک شہر آباد ہوتا تھا. اٹ واز کمپلسری, اٹ واز امپورٹنٹ کہ ہر ایک سٹی کا اپنا ایک فیمیل گاڈیسز ہو. تو وہ اس کو ورشپ کرتے تھے اور اس کو وینریٹ کرتے تھے. اور اگین آئی ووڈ سے فیمیل کا بہت زیادہ رول تھا. فرٹیلیٹی کا ایک سمبل تھا کہ خوشحالی کا اور فرٹیلیٹی کا. فیمیل جو ہے اس کا آپ کو بہت سارے اسکلپچرز میں, ٹیکسٹ میں, آپ کو کوائنس پہ ایز اے ورشپر ملتی ہے کہ ناٹ جسٹ ایز اے گاڈس بٹ ان مینی ادر فارمز. تو اگین آئی ووڈ سے کہ سوسائٹی مزید ڈکلائن پہ آ گئی ہے, اس کو پاس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. میرے خیال سے ایکول رائٹس ابھی وہ زمانہ چلا گیا, تو خواتین کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اور میرے خیال سے بہت سارے کیسز میں دے آر مور ایڈوانس دین مین. یہ ایسا بھی ہے, اور یہ وہ بھی ایک تاثر کہ خواتین جو ہے وہ سسٹم کو نہیں چلا سکتی, یا نہیں, وہ سٹی گاڈیسز تھی. سٹی کے ان کے نام سے سٹیز بنتی تھی. اس کا مطلب پورا ایک پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم وہ چلاتی تھی, وہ ہیڈ ہوتی تھی اس علاقے کی. اور یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ ہسٹری ہے, چاہے وہ کیلاش ویلی کی ہے, چاہے بہت ساری ریفرنسز ہیں کہ وہاں پہ خواتین ڈومینیٹ رہی اور انہوں نے پوری سوسائٹیز رن کی ہے. ابھی بھی ہے, اور ابھی بھی ہیں بہت سارے, کیونکہ ہمارے جو سادرن کے پی ہے اس میں ابھی بھی کچھ ٹرائبز ایسے ہیں کہ ابھی بھی جو اکنامک سورا پروسیس ہیں وہ پورا خواتین چلاتی ہے. ٹرو. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں ہمارے علاقے میں, ہمارے سپوز میں ایم فرام کوہاٹ, تو جو میجر ڈیسیجنز ہوتی ہے ہماری والدہ کرتی ہیں یا دادی, دے آر دا ون ہو ڈیسائڈ کہ کیا باہر ہونا چاہیے, کیا ڈیسیجنز ہونے چاہیے, یا مطلب ایون آپ نے شادی کس سے کرنی ہے, یا آپ نے انویسٹمنٹ کدھر کرنی ہے, کس سے تعلق رکھنے نہیں رکھنا. فرنٹ فیس تو میل ہوتا ہے, لیکن مین جو ڈیسیجن میکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. لیکن اسٹل آئی سے وی آر فار بیہائنڈ آف دا کنسیپٹ دیٹ فیمیل شوڈ ہیو ایکول رائٹس. ٹھیک ہے سر, آخر میں تھوڑا سا بتائیں کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ان دا نیئر فیوچر کیا پلانس ایسے ہیں کہ جس میں آپ اور بھی کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں اور پریزرو ہو نیشنل وائز پہ بھی, اور انٹرنیشنلی کیا چیزیں چل رہی ہے آپ کی مائنڈ کے اندر, کیا وی آر آلموسٹ نیئر. ہم جس طرح آپ اٹیمپٹس فیڈرل کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گندارا اتھارٹی, کبھی کوریڈور, اس طرح کی چیزیں, تو وی آر پلاننگ, وی آر آلموسٹ ڈن کہ ہم خیبر پختونخوا کی کوئی ایسی قانون سازی لے کے آ رہے ہیں جو نزدیک ٹائم میں ایک پوری کیپیسٹی, اس کی ایک پوری ڈفرینٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا ایک اتھارٹی فارم میں, کہ وہ ریلیجیس ٹورزم پہ فوکسڈ ہوگا, کام ہوگا. ایک تو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام کنزرویشن, ایکسپلوریشن اینڈ ایکسکیویشنز ہے,
اور ایک فل فلیجڈ ایک سسٹم ہوگا جس میں نیچرل اینڈ ہیریٹیج پارکس ہوں گے، زونز ہوں گے، اور ریلیجیس ٹورزم پہ پراپر سائنٹیفکلی اس پہ کام ہوگا، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے، مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، ٹور آپریٹر مطلب فرام اے ٹو زی جتنے بھی ایئرپورٹ سے لے کے ایئرپورٹ تک واپسی تک جتنے بھی سروسز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو دس از آور فوکس. وہ اگین دا باٹم لائن از کہ ہیریٹیج ٹورزم اور ریلیجیس ٹورزم، کیونکہ بیکاز وی ہیو آلریڈی لانچ خیبر پختونخوا ایز اے ہب آف ریلیجیس ٹورزم. اور بالکل سر ایسا ہونا چاہیے، اینڈ وی آر سو لوکنگ فارورڈ. یس، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، کہ ہمارے ساتھ آپ کا بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ کی ویورس کا بہت شکریہ، اتنا ہمیں سنا اور موقع دیا آرکیالوجی کے بارے میں چیزیں شیئر کرنے کے لیے. نہیں بالکل سر، آپ کو سنیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے سر کہ ہم تھوڑا سا آن دا گراؤنڈ لیول جو لوگ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں ان تک پہنچیں، ان کی اسٹوریز تھوڑا سا سامنے لائیں. اور عموماً یہاں پہ جو میڈیا پریکٹسز ہیں دے آر لوکنگ آلویز فار دا انٹرٹینمنٹ پارٹ آف اٹ اینڈ دی کنٹروورسیز پارٹ آف اٹ، نا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی وہ، اور اتنا وہ پولیٹیکل کنٹروورسیز کے گرے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، کانٹینٹ ایسا آ رہا ہے کہ اس میں ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم کچھ اگر دیکھنا چاہیں تو کیا دیکھیں. There are so many positive, good things about Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa which should be highlighted, shared with the viewers. اور وہ تھوڑی سی ہو رہی ہے. ہمیں ابھی سر تھوڑا سا بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اسپیس بنانا بڑا مشکل ہے. Yes. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ عدالت میں کسی نے کیس لے کے گیا کہ آرٹسٹ نے کہ اس نے میرا ٹیون چوری کیا ہے، تو جو جج صاحب نے اس کا وہ کیس اٹھایا اور سائٹ پہ پھینک دیا نا کہ بھائی ادھر میں 302 کے کیسز کر رہا ہوں، 302 کے کیسز کر رہا ہوں، تمہیں بڑی ہیں ٹیون کی. تو آپ کو بھی جس طرح آپ کوئی آرکیالوجی کا کوئی پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یونیورسٹی رن کرنے کے پیسے نہیں ہیں اور آپ آرکیالوجی کے لیے پیسے. ایکچولی یہ ہوا ہے میرے ساتھ. میں جب فرسٹ آیا یہاں پہ جوائن کیا تو فرسٹ ایور میری ایک میٹنگ تھی، ہائی ڈیلیگیشن، ہائی پاورڈ ایک بیوروکریٹک میٹنگ تھی. میں نام لوگوں کا نہیں لوں گا لیکن ابھی وہ سارے ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ہم نے ایک آئیڈیا آرکیالوجیکل ایکسکیویشن اس کا پچ کیا. تو 2 آبزرویشنس، ایک تو یہ تھی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اسکریپنگ کیوں کرتے، ٹائم اور پیسے ضائع کرتے ہیں، آپ مشین لے کے آئیں وہ اس کو مشین سے کھدائی کریں. دوسرا کہ ہمارے پاس زندہ لوگوں کے لیے پیسے نہیں، آپ مردوں کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں آرکیالوجی کے لیے. تو لیکن وقت چینج ہو گیا ہے، اویئرنیس آ گئی ہے. اویئرنیس اوپر سے نیچے زیادہ ضروری ہے، اور ابھی ماشاء اللہ کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہائی اپس، پولیٹیکلی، بیوروکریٹکلی، آرمی، پولیس سارے آن بورڈ ہیں. دے نو کہ دس از سم تھنگ امپورٹنٹ، دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان، خیبر پختونخوا. سو گڈ ٹو ہیئر دیٹ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے پھر ایک اور سیشن ہوگا کچھ وقت کے بعد، اور بہت شکریہ. کوشش یہ کریں گے کہ ہماری نالج تو بڑی کم ہوتی ہے آرکیالوجی کی ہسٹری کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے. ہم تو بہت کچھ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے سیکھیں، لیکن میری بہت زیادہ دلچسپی یہ ہے کہ ہم جتنا بھی یہ رچنس ہے، نالج ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح ڈیجیٹل ڈاکومنٹ کیا جائے، لوگوں کے ساتھ مختلف فارمیٹ میں شیئر کیا جائے، اور جو عام آدمی ہے اس کو سمجھے، تاکہ اگر ایک دفعہ ایک سوسائٹی کے اندر انڈرسٹینڈنگ آ گئی ان تمام سائٹس کی، تو میرے خیال سے گورنمنٹ کے رولز مائنس ہو جائیں گے اور کمیونٹی خود ہی اس کو اپلفٹ کرنے میں کامیاب ہوگی. پروگرام لائک دا ون یو ہیو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ایک ٹیکنیکل بندہ ہوں. میں اگر آرکیالوجی ایکسپلین کرنا شروع کر دوں تو وہ بہت ہی سخت زبان، ٹیکنیکل زبان ہوگی، وہ عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. پیپل لائک یو جو اس کو آپ سلیس اردو میں یا پشتو میں سمجھاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونیکیشن زیادہ ضروری ہے. میں جتنی بھی کوشش کروں گا، میں اسٹل آئی ول بی اے ٹیکنیکل پرسن، میں نہیں سمجھا سکوں گا عام لوگوں کو. لیکن آپ جو ہے ایک کائنڈ آف اے ٹرانزیشنل برج بٹوین وی اینڈ کمیونٹی لوگوں میں. تو ایس جیسے پروگرام ہونے چاہیے، نہ صرف آرکیالوجی میں بلکہ فشریز پہ، جنگلات پہ، ڈفرینٹ جو مائننگ ہے اس پہ ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اس چیز کی. بہت ضروری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اسپیس ہو، کم از کم سوسائٹی کی جو ڈیسیجن میکرز ہیں، اوپینین لیڈرز ہیں، کم از کم وہاں تک پہنچے. ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ میسز تک اس گفتگو کے ساتھ پہنچے، لیکن کوشش یہ ہے کہ ان کے تھرو اگر کسی محلے کے بڑا بھی ہمارا پروگرام دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد آرکیالوجیکل سائٹس ہے، تو کم از کم وہ بچوں کو منع کر سکتا ہے، مسجد میں بات کر سکتا ہے، ڈسکشن کے اندر بات کر سکتا ہے کہ بھائی یار اس چیز کو نہ چھیڑو، اگر کچھ فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کو نہ چھوڑو. سو تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کا. انشاءاللہ پھر ایک اور سیشن میں ضرور، انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو.